السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم پھر ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے دو حصے ہم پہلے کر چکے ہیں، ابھی تیسرا حصہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم آپ کو حامد میر صاحب کے بولے گئے جھوٹوں اور دھوکے بازیوں کا کچھ جواب دیں گے۔ اس کو ہم تھوڑا شیئر کر لیں، پھر ہم آگے بات آپ کو سناتے ہیں۔ تب تک کوشش ہم کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی نظم ہی سنا دیں، کیونکہ بعض جو ہیں وہ کہہ رہے تھے دوست کے نظم جو ہے وہ سنا دیا کریں۔ تو اچھا جی، اردو نظم چلیں یہی سنیں۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا، فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا۔ جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا، فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا۔ اسی کی طرح ہم کریں گے، علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے، کہ زندہ جماعت کا یہ استعارہ۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر، دلوں میں مسیحائی شمع جلا کر۔ محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر، دلوں میں مسیحائی شمع جلا کر، زمین کے کناروں کو روشن کریں گے، وفاؤں پہ زندہ رہیں گے، مریں گے، کریں گے زمانے میں اونچا منارہ۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا۔ جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا، تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا۔ جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا، تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا۔ نہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ ہم نور دین محمد بنیں گے، ہمیں عزم و ہمت عطا ہو خدایا۔ خلیفہ کے ہم ہیں، خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔
امید ہے کہ دوست اس کو شیئر کر رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے، یوٹیوب پر بھی لائیو جا رہا ہے اور ٹویٹر پر بھی لائیو جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو مائنڈ روسٹر میر لکھیں MIR کے ساتھ، اگر فیس بک پر چاہیں تو SALEEM اور سپیس ڈال کر MWR لکھیں، اس پر وہ لوگو میرا لگا ہوا ہے، اس کو یا مائنڈ روسٹر MWR میر لکھیں تو آپ کو مل جائے گا۔ یوٹیوب کے اوپر بھی مائنڈ روسٹر میر کے نام کا اکاؤنٹ ہے، چینل بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لائیو جا رہا ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو شیئر کریں۔ تو ابھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کچھ بیانات دیے ہیں، اس پہ کچھ ہم نے تبصرہ پچھلی دفعہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اور کچھ تھوڑا سا ہم آج کریں گے اور باقی پھر آئندہ وقت جیسے جیسے ہمیں ملے گا تو ہم اس پر مزید بات کریں گے، اور بھی اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں مختلف مخالفین احمدیت نے جو بنائی ہوئی ہیں ہمارے خلاف، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے، اور اس میں جو ہے ہم کوشش یہ کیا کریں گے کہ اس کا جو ہے نا جواب وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جو دوست ان کی باتوں کو سنتے ہیں ہمارے احمدی یا غیر احمدی، ان کے سامنے ہم اپنا موقف پیش کریں اور حقائق کو پیش کریں، تاکہ جو سچے اور جھوٹے میں فرق کر کے سچ کو اپنانا چاہے اس کے لیے آسانی ہو۔ تو آئیے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پچھلی دفعہ دو پروگرام ہم اس ویڈیو کے اوپر بنا چکے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ ایک پروگرام میں کسی کشمیر کے ایک سیاسی لیڈر جو ہے ان کی کتاب آتش چنار پر ہم نے بات کی تھی، اور پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی وہ ہم نے کچھ ان کی بات کا زبانی جواب دیا تھا، اور اس کے ہم آج ثبوت بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے، جو پچھلی دفعہ بات کی ہے، اور ابھی جو یہ بات ہونے لگی ہے اس کا بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ جواب پیش کریں گے، اور اس کا ساتھ ہم آپ کو ثبوت دیں گے جو ہم بات کریں گے۔ اور یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں بات آج بتاؤں گا۔ آئیے 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ پر کی میرا خیال ہم نے ویڈیو سنی تھی، اور کشمیر پر بات شروع ہوئی تھی جب ہم نے بات جو ہے وہ آگے شروع کر دی تھی۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اپنے دوستوں کو ٹیگ بھی کیا کریں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، اس کو شیئر کیا کریں پیجز کے اوپر، اپنے پروفائل کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر، ٹیلی گرام کے گروپ، جہاں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس نیک کام میں کتنا حصہ لیتے ہیں۔ جو غیر احمدی دوست ہیں وہ بھی اپنے گروپوں میں شیئر کریں اس کو، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمود الحسن توحیدی صاحب ہیں، یہ ایک دیوبندی دوست ہیں، کافی ویڈیو اپنی تصویریں وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ کبھی موقع ملے تو ضرور ہمارے ساتھ لائیو بات کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے اور اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جی آگے چلتے ہیں۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیوبندی چینل ہے، اس کے اوپر یہ گفتگو ہوئی ہے حامد میر صاحب کی، اور میرے جو ہے تحقیق اس کے مطابق غلط بیانی اس میں کی گئی ہے، اور جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے یا جہالت کی وجہ سے۔ تو جہالت ہے تو پھر بھی اس جہالت کو دور ہونا چاہیے، اور بغیر تحقیق کے باتیں آگے نہیں پہنچانی چاہیے، یہ بھی اس سے بھی بندہ قصورور ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہاں سے کشمیر کی بات شروع ہوتی ہے، اور اس کا پھر ہم آپ کو جواب دیں گے، اور ساتھ آپ کو تھوڑے سے ثبوت دکھائیں گے، بہت زیادہ نہیں کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہوتا، نہیں تو ہر بات کا الگ الگ ویڈیو پروگرام میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی۔ تو اس طرح جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جو تحقیق میری ہے وہ یہ سمجھ، میری تحقیق کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، پاکستان کی جو تحریک ہے یہ دراصل ختم، اور پھر جب 1930-31 میں جب کشمیر کی تحریک شروع ہوئی، جی یہ ابھی 2 منٹ اور 55 سیکنڈ سے ہم سنیں گے، یہ کشمیر کی تحریک کی بات یہ کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا کچھ تو آپ نے جو پہلی کتاب ہم نے آپ کو دکھائی تھی آتش چنار، اس کے اندر بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تحریک کشمیر کے اندر کشمیریوں کی مدد کرنے والا کون تھا، اور ان کے نام پر چندے لے کر اپنے ذاتی مفاد کو اور سیاسی مفادات کو حاصل کرنے والا کون تھا۔ وہ حراری جماعت تھی جو دیوبندیوں سے تعلق رکھتی تھی، اور جو ان کی مدد کرنے والے تھے وہ کشمیر کمیٹی کے بندے تھے، جن کے رہنما حضرت مرزا
بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے جو حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے دوسرے خلیفہ تھے. تو آئیے آگے سنتے ہیں بات یہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو اس تحریک میں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ شیخ عبداللہ نے بھی بے نقاب کیا ہے. ہاں یہ اس کا ہم نے جواب دیا تھا. ٹھیک ہے جی. جو اس تحریک میں ختم نبوت کے منکرین اپنی طرف سے ہمیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ بریلوی دیوبندیوں کو بھی ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. تو شیخ عبداللہ صاحب کی کتاب آتش چنار کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پروفائل کے اوپر ہی اس سے 2 جو پروگرام ہم نے کیے ہیں حامد میر صاحب کے اس چینل کے بارے میں، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سارا پڑھ کے 2-3 صفحے ہم نے سنائے تھے کہ وہ شیخ عبداللہ صاحب بے نقاب ان کے دیوبندی احراریوں کو کرتے ہیں یا احمدی مسلمانوں کو کرتے ہیں جو تحریک کشمیر کے اندر والنٹیئرلی اپنے پاس سے پیسے لگا کر وہاں جاتے تھے. اور وہ ایک تفصیلی مضمون ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت چھیڑیں گے. آگے دیکھتے ہیں، اگر ذکر آیا تو کچھ ذکر اس کا بھی کر دیں گے. تو اب شیخ عبداللہ تو ایک سیکولر آدمی ہے، تو کوئی مولوی تو نہیں ہے، اور علامہ اقبال جو ہیں ان پر تو کفر کے فتوے لگائے بہت سے علماء نے. ہاں، یہ جن کے گھر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تھے. یہ ویڈیو جو کلپ ہے یہ ایک لمبے انٹرویو کو مختلف ویڈیوز کلپ کی صورت میں کاٹا گیا ہے، ان میں سے ایک کلپ ہے. اسی کے اندر یہ احراری جماعت کے جو لیڈر تھے ان کا نام تھا بخاری، ٹھیک ہے، جتا اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس کی احراری جماعت نے ہی اقبال پر کفر کے فتوے لگائے تھے. اور سب سے زیادہ جو لڑائی ہوئی تھی اقبال کی وہ حسین احمد مدنی سے ہوئی تھی جو کہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی تھا. ٹھیک ہے، کہ قومیں جو ہیں وہ افراد سے بنتی ہیں یا قومیں مذہب سے بنتی ہیں یا عقائد سے بنتی ہیں. تو اس پر بہت بڑی بحث ہوئی تھی. تو کفر کے فتوے لگانے والے بھی یہی تھے، یہ جن کے گھر بیٹھ کر یہ سنا رہی ہیں باتیں. تو ان کو چاہیے کہ اتنی تو انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ بات نام کھل کر لیں. اگر جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی آپ کو اعتراض ہے تو ان کا نام لیں. تو اگر اقبال پر کسی نے کفر کے فتوے لگائے ہیں تو وہ بتائیں نا کسی نے کفر کے فتوے لگائے تھے. اور کوئی مولوی تو نہیں تھے. تو علامہ اقبال نے جو ختم نبوت کے بارے میں جو لکھا اور جو بتایا اس کی پھر میں نے مزید تحقیق کی اور پھر میں نے علماء کو پڑھنا شروع کیا اس بارے میں. تو اس طرح جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جو تحقیق میری ہے وہ یہ میری تحقیق کے مطابق، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، پاکستان کی جو تحریک ہے یہ دراصل ختم نبوت کی تحریک ہے. اچھا جی، یہ آپ نے سنا ہے کہ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تحریک اصل میں ختم نبوت کی تحریک ہے. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ فکرہ سنیں، یہ دیوبندیوں کے چینل پر بیٹھے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، کیونکہ یہ بات آپ بھول گئے تو آپ کو اصل کہانی بھی بھول جانی ہے. دیوبندیوں کے چینل پر بیٹھے ہیں اور یہ جو آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا کلپ ہے 12 منٹ کا، یہ ایک لمبے انٹرویو کا کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا شاید انٹرویو ہو، اس میں سے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے انہوں نے مختلف بنائے ہیں. اس پورے انٹرویو کے اندر انہوں نے مختلف جگہ پر صاف واضح کیا ہے کہ جتنے بھی مشہور دہشت گرد مولوی تھے یا دہشت گردوں کے امام تھے، جیسے وہ مولوی رشید جو لال مسجد کے اندر پاکستانی گورنمنٹ کی خلاف بغاوت میں مارا گیا تھا دہشت گردی کے طور پر، دہشت گردی کرتے ہوئے پاکستان فوج کے خلاف، اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ میرا سب سے فیورٹ مولوی ہے. اس کے علاوہ وہ ایک مولوی جس کو 2 بندے گارا کے قتل کر گئے تھے جو طالبان وغیرہ کا استاد تھا، اس کو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ 2 مولوی میرے فیورٹ ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ دیوبندیوں سے اور خاص طور پر دہشت گرد تنظیموں سے ہے. اچھا، ابھی یہ کہتا ہے کہ جو ختم نبوت کی تحریک ہے، جو پاکستان تحریک پاکستان جس کو کہتے ہیں، پاکستان بنانے کی تحریک ہے، وہ اصل میں ختم نبوت کی تحریک تھی. تو اگر یہ بات سچ ہے تو اس کے اندر اتنی بھی جرت ہونی چاہیے کہ یہ بھی بتائے کہ پاکستان کی تحریک کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے. مودودی پاکستان کا سخت مخالف تھا، دیوبندی پاکستانی تحریک کے سخت مخالف تھے، میں نے بتایا حسین احمد مدنی ہے، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں. اس کے علاوہ احراری پاکستان کی تحریک کے سخت خلاف تھے، پاکستان بننے سے پہلے بلکہ بعد میں بھی یہ مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن مخالفت کا طریقہ انہوں نے بدل لیا ہے. بعد میں یہ ان بھیڑیوں نے بھیڑوں کے لباس پہن لیے ہیں کہ ہم پاکستان کے بڑے سگے ہیں اور تحفظ پاکستان کے نام پر پروگرام کرنا اور کرنا اس میں فساد. لیکن ہم بات کرتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے. تو کون کون مخالف تھا جی؟ دیوبندی مخالف تھے، حسین احمد مدنی اس میں سر فہرست تھا. اس کے علاوہ مودودی مخالف تھا، جماعت اسلامی مخالف تھی.
اور اس کے علاوہ احراری مخالف تھے. تو اب احمد میر صاحب کی بات کو آپ دوبارہ غور کریں کہ احمد میر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان اصل میں تحریک ختم نبوت تھی. تو اس تحریک ختم نبوت کا مخالف پھر کون کون تھا؟ جماعت اسلامی مخالف تھی، دیوبندی مخالف تھے اور احراری مخالف تھے. اب حیران کن بات ہے کہ احمد میر صاحب شاید صبح منہ بھی نہیں دھو کے آئے کہ پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں نے یہ تحریک ختم نبوت کے نام کا ڈرامہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے شروع کیا تھا وہ وہی لوگ تھے جو پاکستان بننے کے سخت مخالف تھے. اور یہ احمد میر صاحب کو بھی پتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب فراڈ اور دھوکے بازی کر رہے ہیں. عوام، اس عوام کو جس کو بیچاری کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی اپنا نام بھی نہیں لکھ پڑھ سکتی، جو باقی کی 40% آبادی ہے اس میں سے 10-15%، 20% لوگ ایسے ہیں صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے کبھی زندگی میں کتاب پڑھنی نہیں، باقی کے جو ہیں علامے ان کا بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی تعلیم یا علمی لیول کیا ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اکثریت پاکستان کی جو 20-22 کروڑ عوام ہے اس میں سے 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ تو اس بات کو پڑھ کے اس کی تصدیق ہی نہیں کر سکتے. اس لیے دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، مولوی اور اس طرح کے صحافی جن کا مقصد شیطان کے مشن کو آگے لے جا کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر عوام کو گمراہ کرنا اور حق سے دور رکھنا ہے، وہ یہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی تحریک تھی وہ ختم نبوت کی تحریک تھی. تو اگر پاکستان کی تحریک ختم نبوت کی تحریک تھی، جو اس کے حق میں تھا وہ ختم نبوت کا محافظ ہے، جو اس کے مخالف تھا وہ ختم نبوت کا غدار ہے. تو پاکستان بننے کے بعد یہ کیسا کرشمہ ہوا کہ وہ جو غدار تھے وہ محافظ بنا دیے انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو یہ ان کا حساب ہے کہ یہ رات کو دن اور دن کو رات بتاتے ہیں لوگوں کو، اور عوام جو ہے وہ بیچاری جاہل، ان کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ شاید کسی بندے کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہو اور وہ اس کو استعمال کرے اور وہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے وہی پاکستان تحریک تحفظ ختم نبوت کی تحریکیں بنا کے بیٹھے ہیں. اور حامد میر صاحب یہی اسی انٹرویو کے اندر، اسی کلپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے جناب جو ختم نبوت جو تحریک ہے نا اس سے بہت محبت ہے اور میرا بڑا پرانا اس سے تعلق ہے. تو اتنا نہیں اس کو پتا کہ وہی لوگ تو پاکستان کے مخالف تھے جس کو تم ختم نبوت کی تحریک کہہ رہے ہو. تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی، آگے ہم سنتے ہیں. پاکستان قائم نہ ہوتا اگر علامہ اقبال ختم نبوت کے مجاہد نہ بنتے. یہ بالکل جھوٹ، بالکل ہی جھوٹ ہے. پاکستان نہ بنتا اگر اقبال ختم نبوت کے مجاہد نہ. اقبال کو ختم نبوت کے مجاہد ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اقبال کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اقبال 1938 میں تو مر گیا تھا، 1947 میں کہیں پاکستان بنا ہے. 39 40 7 اور 2 9 سال پہلے تو اقبال مر بھی گیا تھا. اور آپ کو یہ حقیقت بتاؤں، جو یہ لوگ چونکہ یہ جھوٹے ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں لوگوں میں. اقبال کا پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں. اقبال تو پاکستان کا مخالف تھا. یہ آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، اقبال اور پاکستان کا مخالف. لیکن یہ میں آپ کے سامنے یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. یہ حامد کی میر کے ابا جان بھی ہوتے تو وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے ہم پہ پابندیاں اسی لیے تو لگوائی ہوئی ہیں کہ ہمیں سچ کا پتا ہے اور یہ جھوٹ بیچنا چاہتے ہیں. اب جہاں کوئی جھوٹ بیچنا چاہے وہاں آ کے کوئی سچ سنائے گا تو جھوٹ بولنے والوں کو کہاں برداشت ہونا ہے. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو بات کریں گے اس کا ثبوت پیش کریں گے، اور وہ ثبوت پیش کریں گے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کا انکار کر دیں تو دنیا میں اقبال کا وجود ختم ہو جائے گا. اچھا یہ سنیں جی، پاکستان نہ بنتا اگر اقبال ختم نبوت کا مجاہد نہ ہوتا. یہ ہے ٹوپی ڈرامہ. اقبال پاکستان کا دشمن تھا، پاکستان کا مخالف تھا. وہ پاکستان کو انگریزوں کی سازش کہتا تھا. میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں. صرف ان کی یہ جو ہوائیاں ہیں نا اور یہ جھوٹ اور دھوکے بازیاں ہیں، یہ ایک دفعہ آپ سن لیں. میں بھی آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں کہ اقبال پاکستان کا دشمن تھا، اقبال پاکستان کا مخالف تھا، اقبال پاکستان کا مصور نہیں ہے. اقبال خود بتاتا ہے کہ پاکستان کا مصور میں نہیں ہوں، اور اس بندے کا نام بھی بتاتا ہے جس سے اس نے سن 1930 کے خطبہ الہ آباد کے اندر یہ تصور چوری کیا تھا اور اس کو تبدیل کر کے پیش کیا تھا. یہ ساری باتیں ابھی ہم بتاتے ہیں، پہلے اس کے جھوٹ سن لیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی میں ختم نبوت کا مجاہد سمجھتا ہوں. اب جی بالکل، ہر بندے کو ختم نبوت کا مجاہد باندھو. کیوں جی؟ ان کا کاروبار جو ختم نبوت ہے، اس لیے ہر بندے کو ختم نبوت کا مجاہد باندھو. اقبال جو ہے، جو قائد اعظم ہے،
وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اقبال بھی ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ اب جو آج ختم نبوت کی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہیں یہ احراری اور دیوبندی، وہ قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہتے رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے جو بندہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ پاکستان میں کیا اسلام نافذ کرے گا، ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، یہ پاکستان نہیں ہے پلیدستان ہے۔ یہ ساری باتیں کون کر رہا تھا؟ وہی لوگ جو آج ختم نبوت کے نام پر، ختم نبوت انٹرنیشنل تحریکوں کے نام پر دیوبندی اور احراری جو تنظیمیں بنا کر پیسے لوگوں سے کھا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جس طرح پاکستان میں چمڑے کا کاروبار، جوتے کا کاروبار اور مختلف چیزوں کا کاروبار ہوتا ہے، یہ ختم نبوت کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر قائد اعظم ختم نبوت کا مجاہد تھا تو احراریوں اور دیوبندیوں نے اس کو کافر اعظم کیوں کہا؟ یہ جو 1953 میں جو فساد ہوئے تھے، جس میں انہوں نے فساد کیا تھا احراریوں نے، کیونکہ یہ پاکستان کے مخالف تھے تو پاکستان کو سٹیبل یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس وقت پاکستان ابھی نیا بنا تھا، انہوں نے فسادات پاکستان میں شروع کر دیے۔ سب سے پہلا مار چلا ان احراریوں اور دیوبندیوں کی اس سازش کی وجہ سے لگا تھا جو پاکستان بنتے ہی انہوں نے ایک کمزور ملک کو اور کمزور کرنے کے لیے فساد پھیلایا تھا۔ سب سے پہلا مارشاء اللہ لاہور کے اندر ان احراریوں کی وجہ سے لگا تھا، اور پھر آگے دیکھ لیں اب مارشاء اللہ کی تاریخ جو ہے اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ تو یہ اگر قائد اعظم ختم نبوت کے مجاہد تھے تو جو ان کو کافر اعظم کہہ رہے تھے وہ پھر کیا ہیں؟ ان کی حقیقت بھی بتائے نا، اتنی ہمت پیدا کریں۔ آپ یہ تو نام لیتے ہیں ختم نبوت کے منکر فلان بات کر رہے ہیں احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لیکن ان لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے؟ یہ کو میں ایک ہوائی نعرہ نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے، ایک کو فرضی مفروضہ بیان نہیں کر رہا، یا فرضی مفروضہ میں بیان نہیں کر رہا، لیکن ثبوت کوئی بھی نہ دیں گے۔ ثبوت وہی ہے کہ جناب چاول سفید ہے اس لیے زمین گول ہے، یہ ان کے ثبوت ہے۔ کوئی کاغذ پیش کرو، کوئی دستاویز پیش کرو، وہ جی وہی میں نے بتایا کہ ثبوت ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کرے گا، کوئی دستاویز نہیں دکھائی، کسی کتاب کا نام نہیں بتایا، بس ہوائی باتیں جو مرضی کارکر کے پاس ثابت ہو گیا جی وہ ختم نبوت کے مجاہد۔ اس کی ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ دینے نہیں کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں، منہ سے کہنے سے تو کتنا سانے بھی ٹھوس دستاویز موجود ہیں تو دکھائیں۔ پروگرام آپ نے بنایا ہے اتنا لمبا تو اس میں دستاویز دکھائیں نا، ہمیں کتاب دکھائیں، اس کا لنک دیں، ہمیں صفحہ دکھائیں، کس صفحے پر کس نمبر پر وہ بات لکھی ہے۔ دیکھیے غازی علم دین شہید کو 1929 میں پھانسی دی گئی، ہاں، اس کا دور دور سے ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کا علم دین سے کیا تعلق ہے؟ علم دین نے ایک راجپال بندہ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول معاذ اللہ، اس نے اس کو قتل کر دیا، بات ختم۔ اس میں ختم نبوت کا کیا تعلق ہے؟ وہ بندہ کتاب لکھتا ہے، وہ مولویوں کے غصہ چڑھانے سے اس کو جا کے قتل کر دیتا ہے، بعد میں یہ جا کے کہتے ہیں قائد اعظم اور اقبال اور دوسرے لوگ اس کو کہ معافی مانگ لو، وہ معافی نہیں مانگتا، یا یہ سارا ڈرامہ ہے کہ معافی وہ نہیں مانگتا۔ معافی تو یہاں ممتاز قادری بھی معافیاں مانگتا رہا ہے، اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ معافی نہ مانگتا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کرتا ہے، اس میں ختم نبوت کہاں سے آ گئی؟ یعنی ہر چیز کو کھینچ تان کے، وہ جس طرح چھوٹے بھائی کا کچھا بڑے بھائی کو پہناتے ہوئے پھٹ جاتا ہے، وہ حساب ان کا ہے کہ انہوں نے اپنی ختم نبوت پڑھوا لینی ہے کہ جناب وہ کہاں ایک بندے کا غصے میں آ کر کسی بندے کو قتل کر دینا، اور کہاں ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب ہے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی دلیلیں ایسی ہیں کہ چونکہ چاول سفید ہیں اس لیے دنیا گول ہے، تو اس طرح کی دلیلوں کو عقل مند تو کوئی نہیں مانتا، ان کے جو پیچھے لگے ہوئے بیوقوف ہیں وہ مانے تو مانے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو کیوں پھانسی دی گئی؟ وہ ختم نبوت کے مجاہد تھے۔ ختم نبوت کے تعلق ہی نہیں، میں نے کہا اس کا ختم نبوت سے۔ آپ کو پتا ہے جی، کہتا ہے ٹھوس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، کس چیز کے؟ اس کے جھوٹ کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں، یہ دستاویزی ثبوت کسی چیز کے موجود نہیں ہے جناب۔ میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم نبوت کی وجہ سے ہوا، تو اس کا تعلق نہیں، بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اس کو پھانسی اس لیے ہوئی کہ اس نے راجپال ایک بندے کو قتل کیا، اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول معاذ اللہ، اس میں اس نے کہا کہ آپ کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، آپ کی لونڈیاں بھی تھیں، وہ اس پہ اس نے اعتراض کیے جو بھی اس نے کرنے تھے۔ اب اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ وہ لاکھ بھی کوئی اعتراض کرے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا تو عقیدہ ختم نبوت کا یہ ہے، یا اپنا ختم نبوت کا نیا بنا لیا ہے انہوں نے عقیدہ کوئی۔ ختم نبوت کا مطلب نبی کریم نبی نہیں آ سکتا، تو کیا راجپال نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے؟ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ خود ہی بتائے گا آگے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جب غازی علم دین شہید کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا
تو علامہ اقبال نے اچھا ان کے تضاد دیکھیں ان کی باتوں میں کہ ایک بندہ شہید بھی اور غازی بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ غازی ہے یا وہ شہید ہے. غازی وہ ہوتا ہے جو جنگ پہ جائے اور زندہ بچ کے آ جائے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے اور مارا جائے. تو یہ غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے، تو یہ ان کی ہر بات میں تضاد ہے جسے صاف پتہ چلتا ہے یہ جھوٹے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو قائل کیا کہ آپ اس کا مقدمہ لڑیں، اور قائد اعظم آئے، انہوں نے مقدمہ لڑا، کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ غازی علم دین شہید عدالت میں اپنے جرم سے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ہاں یہ دیکھیں، یہ قائد اعظم پر الزام لگا رہا ہے. کہتا ہے حامد میر کہتا ہے کہ قائد اعظم جھوٹ بولنے کو کہہ رہے تھے اس کو. یہ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم جیسا عظیم بندہ جس کو دشمنوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بک نہیں سکتا، وہ بکتا نہیں، وہ کسی قیمت پر جھوٹ کے لیے کہ پیچھے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو وہ بندہ جو تھا اس کو کوئی جو ہے وہ ہرا نہیں سکا. اگر وہ اتنا ہی جھوٹوں کا ساتھ دینے والا ہوتا تو 1 منٹ میں اس کو خریدا جا سکتا تھا. یہ بہتان ہے. احراریوں نے، دیوبندیوں نے، وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن تھے، انہوں نے قائد اعظم پر بہتان لگایا ہے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے جس نے قتل کیا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول دو، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے جھوٹ نہیں بولا اس لیے قائد اعظم مقدمہ ہار گئے. یہ کیسی بات ہے؟ قائد اعظم جھوٹ بولنے کے لیے اس کو کہہ رہے تھے. کہتے تھے یہ تو میری سعادت ہے، تو ان کو پھانسی دے دی گئی میاں والی جیل میں، اور ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. پھر علامہ اقبال ان کا جسد خاکی کافی دنوں کے بعد میاں والی سے لے کے آتے ہیں لاہور، اور میانی صاحب قبرستان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. اور میانی صاحب قبرستان میں جس چارپائی پر غازی علم دین شہید کا جسد خاکی رکھا گیا، وہ چارپائی کون لے کے آیا تھا؟ سلمان تاثیر کا والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر. اور جب نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی تو علامہ اقبال نے وہاں پر جو مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے تھے ان کو پنجابی میں کہا، پنجابی میں پتہ ہے کیا کہا؟ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی منہ ویکھدے رہ گئے. ہاں بالکل، یہ اقبال کا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ خود کہتا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ قاضی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. یعنی کہ وہ خود بد کردار اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کرتا صرف منہ سے باتیں ہوں، خود میں عمل کوئی نہیں کرتا. اگر یہ بات اس نے کہی بھی تھی، ویسے تو یہ جھوٹ چتالیاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو اقبال نے اگر یہ بات کہی بھی تھی تو اتنا جو وہ سچا تھا تو خود جا کے قتل کرتا. جو اس کے پیچھے پھرتا رہا ہے جی ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا تو فلانا لے گیا، تو تم خود جا کے اس کو قتل کرتے نا. تم نے کیوں نہ قتل کیا؟ اور بعد میں کوئی گستاخ وہاں ختم تھوڑے ہو گئے تھے، اس میں بھرے ہوئے تھے وہاں برطانوی حکومت کے اندر ہزاروں گستاخ تھے، تو یہ جا کے کسی کو قتل کر لیتا اقبال. سب ٹوپے ڈرامے ہو رہے ہیں جی. وہ ترخانہ دا منڈا باز، یہ حامد میر صاحب جو ہیں ابھی باپ کس کے کا نام لے رہے ہیں؟ سلمان تاثیر کے باپ کا. خود سلمان تاثیر کو ان مولویوں نے قتل کروا دیا ہے ممتاز قادری کے ذریعے. ممتاز قادری خود معافیا مانگتا رہا ہے، اس کو معافی نہیں ملی، اس کو دہشت گردی کی جو ہے وہ جرم میں سزا ملی ہے. تو یہ اب حامد میر اس بندے کا حامی بن رہا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے یا کسی بھی ملک میں دہشت گردی کرتا ہے. کسی کو کوئی حق نہیں کہ اگر کوئی گستاخی کرتا بھی ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دلواؤ. نہیں دلوا سکتے تو چپ کر کے گھر بیٹھو یا اس کے خلاف بددعا کرو، جو بھی کر سکتے ہو، لیکن کسی کو قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اور اس چیز کو پروموٹ کرنا دیکھیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہ دیکھیں جی وہ کتنا اچھا تھا کہ ایک بندے نے گستاخی کی، اس نے قتل کر دیا. گستاخی جس نے کی ہے جاؤ اس کو عدالت میں لے کے جاؤ، جو سزا اس کو ملتی ہے اس کو دلواؤ. اچھا یہ میں نا آپ کو یہ لنک بھی ہو سکتا ہے دے دوں. یہ ویکیپیڈیا کے اوپر جناب یہ پڑا ہوا ہے کہ علم دین کو کس جرم میں سزا ملی. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، میں بھی آپ کو یہ لنک دیتا ہوں. یہ علم دین کا سارا واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ خود اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور سے بھی اس کا ختم نبوت کے کسی بھی طرح عقیدے سے تعلق نہیں ہے. وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ میں نے فیس بک کا، ٹویٹر پر اور اس پر شیئر کر دی ہے لنک اس کا. دیکھیں لکھا ہے، یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ پس منظر کیا ہے. لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام میں زمانہ کتاب شائع کی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے گئے تھے معاذ اللہ، تو جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا. مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل ازراب کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. مجسٹریٹ نے ناظر کو 6 ماہ قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا.
انگریز حکومت کی عدم توجہی کے پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعلق جیسے کہ یہ انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنوں کو گرفتار کر لیا. مسلمانوں کا احساس جہازگی ہونے لگا. حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کے لیے پالیسی یہ ملعون کو کیفر کردار پہنچایا جائے. رد عمل: لاہور کا فلان ٹمکان ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور اس نے اس کو ملا اور وہ اس کو قتل کر آیا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سارا واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے. اس کا ختم نبوت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. ان کا ختم نبوت کا عقیدہ یہ تو نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی توہین نہیں کر سکتا. یہ ختم نبوت کا عقیدہ تو نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ان کا یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی, نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. تو راجپال نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, تو اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. صرف ایک ٹوپی ڈرامہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, یا اپنے دل کو خود کو کہتا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, اپنے دل کو طفل تسلیاں دینے کے لیے جو مرضی آپ کہتے رہیں, نہیں تو اس کا ختم نبوت سے تعلق کیا ہے؟ ثابت کر کے دکھائیں. یعنی کہ یہ جو ترخان تھے یہ ان کا بیٹا تھا, تو وہ ہم سے بازی لے گیا, ہم اس کا منہ دیکھتے رہ گئے. اب آپ جو مرضی مجھے کہیں کہ اس میں یہ ایک بہت تشدد سے بھرپور کمنٹ ہے, یہ ایک متشدد اپروچ ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے تو علامہ اقبال کون ہے؟ علامہ اقبال مر گیا, پاکستان کی مخالفت وہ کرتا تھا. علامہ اقبال نے کہا ہے, پتہ نہیں خدا سے وہی آ گئی ہے. علامہ اقبال کون تھا؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ ایک شاعر تھا, شاید دنیا میں رلتے پھرتے ہیں, جائیں اینٹ اٹھائیں اس کے نیچے سے 10 شاعر نکلیں گے. علامہ اقبال کی کیا اوقات ہے کہ علامہ اقبال نے کہہ دیا ہے جی بس وہ پھر دہشت گردی بھی جائز ہو گئی ہے, جو مرضی آپ کرتے رہے ہیں وہ جائز ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی ہے. کس جرم میں؟ اسی جرم میں جو کہ اس نے جو ہے وہ یہ علم الدین نے کیا تھا. فرق کیا ہے؟ اس پر بھی آپ نے سلمان تاثیر پر بھی آپ کے مولویوں نے گستاخ رسول ہونے کا جو ہے وہ لگایا, اور ادھر جو ہے وہ اس پر بھی راجپال پر بھی لگایا. اس نے کتاب لکھی, ظاہری بات ہے اس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں, تو اس پر بھی آپ نے گستاخی کا لگایا. تو آپ کھڑے ہوتے نا وہ حامد میر صاحب وہاں کہ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے ممتاز قادری, اس نے قتل کر دیا ہے, آپ اس کا مقدمہ لڑتے جا کر. تو کیوں نہ آپ نے لڑا؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں چور ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ اس کا منہ ادھر دیکھیں تو کچھ اور ہوتا ہے, دوسری طرف منہ دیکھیں تو کچھ اور ہوتا ہے. آگے دیکھیں جی. تو میں ایک پاکستانی ہوں اور وہ پاکستان کے تصور کا خالق ہے. بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے. پاکستان کے تصور کا کوئی خالق نہیں ہے اقبال. یہ سنیں جناب, میں اس کی یہ بھی کمر توڑتا ہوں کہ پاکستان کے تصور کا خالق کون تھا. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اقبال جو ہے اس کے احمدیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, خاص طور پر جو لاہوری احمدی تھے. ہماری جماعت کے اندر احمدی مسلمانوں کے اندر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وفات پائی ہے, اس کے بعد پہلے خلیفہ کی وفات کے بعد, خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم نور الدین صاحب کے بعد جماعت احمدیہ جو ہے وہ خلافت پر قائم ہو گئی تھی. خلافت کی بیعت ہو گئی تھی. حضرت مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب دوسرے خلیفہ بن گئے تھے. بعض لوگوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی اور وہ نکل گئے. ان کا اختلاف احمدی جو خلافت کو مانتے تھے یہ تھا. لاہوری جماعت کا ان کا نام, ان کے امیر محمد علی صاحب تھے. ان کا پیغام صلح ان کا اخبار ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پیغام صلح صاف موٹا سارا اوپر لکھا ہے. یہ پیغام صلح ان لاہوریوں کا تھا جو خلافت کو نہیں مانتے تھے, لیکن وہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مانوی طور پر نبی بھی مانتے تھے, امتی نبی رسول سب کچھ مانتے تھے, ان کے کلام کو وہی بھی مانتے تھے, سب کچھ مانتے تھے. فرق ان کا یہ تھا, وہ کہتے تھے جی ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا, یا وہ کہتے تھے کہ وہ حقیقی نبی نہیں ہیں. بہرحال وہ اختلافات تھے, ٹھیک ہے جی. اور خلافت کو وہ نہیں مانتے تھے, خلافت کی بیعت انہوں نے نہیں کی. چونکہ وہ لاہوری جماعت لاہور میں تھی اور اقبال اپنی آخری زندگی میں لاہور میں رہا ہے, اس کے لاہوری جماعت کے جو احمدی تھے جو حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مجدد مانتے تھے, بلکہ ان کے الفاظ موجود ہے حضرت مرزا غلام احمد قادری کہ وہ نبی ہیں, وہ رسول ہیں, وہ اس کی تعویل کرتے تھے. لیکن اقبال کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے اور اقبال ان کو مسلمان مانتا تھا. اب اگر حامد میر صاحب کے اندر رتی برابر بھی غیرت موجود ہے تو وہ اب ان لاہوری احمدیوں کو پاکستان کے قانون کے خلاف اس کے خلاف احتجاج کریں کہ ان کو مسلمان مانا جائے. میں تو یہ بھی آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جو قادیان کے رہنے والے یا خلافت کو ماننے والے مسلمان تھے ان کو بھی مسلمان مانتے تھے. یہ میں بھی آپ کو ثابت یہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن کم میں واضح الفاظ میں دکھا دیتا ہوں کہ وہ لاہوریوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو اچھا مسلمان بلکہ بہت اچھا مسلمان مانتا ہوں, ٹھیک ہے جناب. ابھی آگے آئیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب ایڈیٹر پیغام صلح کے نام,
یہ پیغام صلح اخبار ہے، اس کے اندر وہ الفضل کے اندر کوئی چھپتی ہے چیز، اس کا یہ جو ہے وہ تردید کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تعریف کیا گیا کسی نبی کا یہ وہ. اچھا جی پرسوں ہاں یہ دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے جی کلیات مکاتیب اقبال. یہ میری ویب سائٹ ہے حوالہ جات ڈاٹ احمدی مسلم ڈاٹ اے، وہاں پر جائیں آپ کو کتاب مل جائے گی. کلیات مکاتیب اقبال، اگر نہ ملے تو یہ عام مشہور کتاب ہے. یہ میرا آپ آرکائیو ڈاٹا آر کا اکاؤنٹ دیکھیں، وہاں بھی میں نے ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مکاتیب، مکتوب کہتے ہیں خط کو، اور مکاتیب مکتوب کی جمع ہے. تو اقبال کے خط جو سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا، وہ تاریخ کے لحاظ سے ترتیب دے دیے ہوئے ہیں. اس بندے نے جس نے یہ جو ہے مجموعہ لکھا ہے، اس کے کوئی 3-4 جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد ہے کلیات مکاتیب اقبال، پہلی جلد، صفحہ نمبر 432. یہ پی ڈی ایف میں میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میں لنک بعد میں شیئر کر دوں گا. تو اس میں مہاراجا کشن پرشاد کے نام 21 دسمبر سن 15 میں، سن 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات پا گئے تھے. 1914 میں پہلے خلیفہ حضرت مرزا جو ہے وہ حضرت حکیم نور الدین صاحب وفات پا گئے تھے 1913 میں. تو یہ 14 میں دوسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، جو کہ مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کے بیٹے تھے. لکھا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کل شام خواجہ کمال الدین صاحب سے ملاقات ہوئی. کس کی؟ اقبال کی. یہ بعض دوسرے بھی لوگ ہیں، جیسے کہ وہ رضا ثاقب مصطفی ہے، گجرانوالہ کا بڑا مشہور بریلوی ہے. وہ کہتا ہے جی اقبال کبھی اس محفل میں بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتا تھا جس میں احمدی مسلمان بیٹھتے تھے. یہ لاہوری احمدی ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو مجدد بھی مانتے تھے، مانوی لحاظ سے نبی اور رسول بھی مانتے تھے. سارا کچھ جو ان کی باتیں، سبھی یہ الہامات وحیوں ہر چیز کو مانتے تھے. اقبال خود لکھ رہا ہے اپنے خاتمے کشن پرشاد کو، کل شام خواجہ کمال الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ دیر تک آپ کے اخلاق حمیدہ کا پرائیویٹ ذکر کرتے رہے. یعنی کہ اقبال کے احمدیوں سے، خاص طور پر لاہوری احمدیوں سے تعلقات تھے. یہ ہم بعد میں جا کے دیں گے. یہ بھی سن 15 کا خط میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں جی. محمد بن فوق کو خط لکھا ہے 23 دسمبر سن 15 کو. کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے، اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. صرف احمدیت کے متعلق جو ان کے خیالات ہیں یا پاکستان کے متعلق، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. میں ابھی پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کیونکہ کافی اس میں حوالہ جات میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے جو ہمارے کام کے ہیں وہ میں آپ کو سناتا جاؤں گا. یہ ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کیے یہ جو حوالہ جات ابھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب میں یہ چاروں جلدیں مکمل ہو جائیں گی تو میں مکمل اس کو اپلوڈ کر دوں گا حوالہ جات والی ویب سائٹ کے اوپر. یہ ہم آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی. ہاں یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی اقبال یہ اور اقبال وہ. اقبال جو تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ خدا مجھے وحی کرتا ہے، مجھے الہام کرتا ہے، اور مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ میں فلانا فلانا کام کروں. تو نبی اور رسول کا اس کے علاوہ کوئی تعریف ہی نہیں ہوتی. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ بھیجے کہ وہ دنیا کی اصلاح کرے جا کے. یہ ایک پرائیویٹ خط ہے جو اقبال نے لکھا تھا. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ نہ حسن نظامی رہے گا نہ اقبال. یہ بیج جو مردہ زمین میں اقبال نے بویا ہے اگے گا، ضرور اگے گا، اور اللہ رغم مخالفت بار آور ہوگا. مجھ سے اس کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے. کیسے؟ ظاہری بات ہے وحی اور الہام کے ذریعے. تو اقبال خود وحی اور الہام کا دعوے دار تھا. بال جبریل، جبریل جو ہے وہ ہے ہی وہ فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے. تو وہ یہ اس کے کلام میں اکثر جگہ پر میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ وحی اور الہام کا جو ہے. اچھا مظفر احمد بٹ صاحب جو بکواس کرتا ہے بندہ اس کو کرنے دیں، اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی تربیت سب کو ویسے نظر آ رہی ہے. آپ اس کو اگنور کریں. وہ جس کے اندر گند ہوتا ہے وہ گند باہر نکلے گا، اس کو نکالنے دیں. ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ اس کی طرف دھیان رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کرنے دیں جو کرتا ہے. اچھا جی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. اچھا
ہاں یہ اب اس چیز کو آپ غور کریں، یہ کلیات مکاتیب اقبال سن 1916 کی یہ بات ہے، پاکستان یہ وہاں سے یورپ سے ہو کر اقبال واپس آ گیا ہوا تھا، میرا خیال 1905 میں یہ گیا ہے اور اس کے بعد کوئی 3-4 سال بعد یہ واپس آ گیا تھا، یہ 1916 کی بات ہے، 1916 کا خط ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اقبال نے جو پی ایچ ڈی کی تھی وہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے اس نے جو ہے وہ اس کا امتحان دیا تھا اور یہاں اس نے فلسفہ پڑھا تھا، اور اس کا جو مقالہ تھا وہ تھا اسلام پر جو ایرانی فلسفہ ہے اس کا کیا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اقبال نے پی ایچ ڈی فلسفہ میں کی تھی، یہ فلسفہ اس نے جرمنی میں پڑھا تھا، اور اس کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ اس بات پر تھا کہ اسلام پر جو ایرانی تخیلات ہیں یا جو ایرانی فلسفہ ہے اس کا اثر کیا ہے، اسلام جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جو اسلامی عقائد ہیں یا جو اسلامی فرقے ہیں یا وغیرہ، ان پر ایرانی تصورات کا کیا اثر ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ دیکھیں اقبال کیا لکھتا ہے، کہتا ہے بے دردی سے قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی تخیلات کو داخل کر دیا گیا ہے۔ کس میں؟ قرآن اور اسلام میں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن میں کہتا ہے کہ ایرانی تصورات داخل کر دیے گئے ہیں، اقبال کہہ رہا ہے، جس کو یہ کہتا ہے جی ہم اب کیا کریں، اقبال صاحب نے فرما دیا ہے اور وہ پاکستان کے بانی ہیں اور ہم مجبور ہیں کہ ان کی بات مانیں، تو مانو اس کی بات کہ جو اسلام ہے اور جو قرآن ہے اس میں ایرانی تصورات کو اور ہندی تصورات کو داخل کر دیا گیا ہے۔ کہتا ہے کاش کہ مولانا نظامی کی دعا اس زمانے میں مقبول ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نقاب کریں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، 100% احمدیہ جماعت کا یہی دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی ہے اور انہوں نے دوبارہ آ کر اپنا اصل اسلام پیش کیا ہے، اور وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے۔ تو یہ اقبال خود کہہ رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں۔ یہ بہت اہم خط ہے، اور یہ جتنے بھی میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں یہ ہر بات جو ہے جماعت احمدیہ کے عقائد کو کسی نہ کسی طرح ثابت کرتی ہے، یا جماعت احمدیہ پر جو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح غلط ثابت کرتی ہے۔ دوبارہ سنیں، کہتا ہے مولا نظامی کی دعا اس زمانہ میں کاش کے مقبول ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائیں اور ہندی مسلمانوں پر اپنا دین بے نقاب کریں۔ کوئی اس میں شبہ رہ گیا ہے آپ کو؟ آگے سنیں، ہاں یہ دیکھیں، جو محی الدین ابن عربی ہے وہ دیوبندی اور بریلوی ان دونوں کے اندر ایک بہت ہی بڑا صوفی ہے، اور یہ اس کی بہت ہی تعظیم کرتے، اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں، تصوف کے اندر اس کا ایک مقام ہے۔ لیکن اقبال اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب یہ یورپ سے واپس آیا ہے تو اس کے سارے عقائد بدل گئے تھے، میں آپ کو حیران کر دوں گا اس کے عقائد سنا کر۔ یہ کہتا ہے کہ لمعات میں فصوص الحکم محی الدین عربی کی تعلیموں کو نظم کیا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے فصوص میں سوائے الہاد اور زندگاہ کے اور کچھ نہیں۔ کہ شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب میں یہ دیوبندی اور جو بریلوی ہیں ان سے پوچھیں کہ شیخ اکبر کی جو کتاب فصوص الحکم ہے، یہ جو پیر میر علی شاہ ہے یہ فصوص الحکم کا درس دیا کرتا تھا لوگوں کو، جو اس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف وہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر سوائے الہاد اور زندگاہ کے، یعنی وہ لوگوں کو ملحد اور زندیق بناتی ہے وہ کتاب۔ یہ ہے جناب آپ کا اقبال جو آپ کے بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ فتوے دے رہا ہے، پکڑیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی بات کیوں نہ مانیں، تو مان کے دکھائیں نا مجھے ذرا اس کی بات۔ ہاں یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں، ہاں یہ کلیات مکاتیب اقبال جلد 1 صفحہ نمبر 526، حوالے سنتے جائیں، ایک ایک حوالہ جو ہے وہ ان کا سر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ مہدی و مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں ان پر، مہدی و مسیح یاد رکھیں، مسیح کی آمد، مسیح کا آسمان پر جانا، مسیح کا آنا، لڑنا، جنگیں لڑنا، اور مہدی کا آنا اور جنگیں لڑنا اور اسلام پھیلانا، ان سب باتوں کے بارے میں اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ مہدی و مسیح کے متعلق جو احادیث ہیں ان پر علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں مفصل بحث کی ہے۔ ان کی رائے میں یہ تمام احادیث کمزور ہیں۔ جہاں تک اصول فن تنقید احادیث کا تعلق ہے میں بھی ان کا ہم نوا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میری نظر میں مہدی اور مسیح دونوں کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ آگے سنیں
وہ کیا فتوا دیتا ہے اقبال. یہ حامد میر ذرا مان کے دکھائے نا, اور یہ دیوبندی آگے بیٹھ کے وہ مٹی کے مدو کی ذرا گردن ہلا رہا ہے, ذرا مجھے مان کے دکھاؤ یہ بات. وہ کہتا ہے میں اس بات کا قائل ہوں کہ مسلمانوں میں کسی بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا, احادیث کی بنا پر نہیں, اپنا میرا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو بڑی شخصیت کا ظہور ہونا الگ بات ہے. مسیح مہدی کے آمد کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, دیوبندیوں کا فتویٰ ہے, اس کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے, ویڈیو میں نے ثابت کیا ہے کہ دیوبندی فتوے کے مطابق اقبال کافر ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جو عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور نزول کا منکر ہو وہ کافر ہے. مانے اس کو اقبال کو, میں دیکھتا ہوں کیسے آپ دیوبندی, بریلوی, وہابی, شیعہ اور خود حامد میر اس کو مانتا ہے. مجھے مان کے دکھائے نا, کافر بنے, مانے اس کو. اچھا جی آگے. ہاں, یہ جماعت علی شاہ, پیر جماعت علی شاہ بڑا مشہور پیر ہے اور اس کے فالوور بہت زیادہ تھے. ظاہری بات ہے کہ جاہل عوام جہاں ہوگی اتنے زیادہ ان شعبدہ باز پیروں کو فالوور ملیں گے. اس کے بارے میں اقبال نے یہ کہا ہے, وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا تھا. ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے مخالفت سارے ہی کرتے رہے ہیں. یہ پیر میر علی شاہ صاحب کو فسادی لکھ رہا ہے, اور نہ جماعت علی شاہ صاحب کو فسادی لکھ رہا ہے. اقبال لکھ رہا ہے, آپ کا باپ جس کو کہتے ہیں اقبال لاہوری ہے, اقبال لاہوری, کلندر لاہوری. یہ کلندر لاہوری آپ کے بڑے ابا جان, دادا جان کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جماعت علی شاہ صاحب کو بہت عرصہ سے جانتا ہوں, وہ ہمارے ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں, میں ان کو سلسلہ پیری مریدی کے آغاز سے پہلے بھی جانتا تھا اور اب بھی ان کے حالات سے ناواقف نہیں ہوں. ایک دفعہ بنگلور میں ان کی وجہ سے بہت فساد ہونے کو تھا. ان کا وجود مسلمانوں میں اختلاف کا باعث ہے کہ وہ فسادی ہے وغیرہ وغیرہ. آگے سنیں جی. ہاں یہ دیکھیں تصوف کے بارے میں, صوفیوں کے بارے میں دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. صوفیاء کا بھی ان میں بریلویوں اور دیوبندیوں میں خاص طور پر اور شیعہ میں کتنا زیادہ ان کا مقام ہے, کتنے صوفیاء گزرے ہیں. وہ کہتا ہے اقبال, آپ کو کہا ہے کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, یہ اس کا وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے سارے اقبال کا جو بعد میں یورپ جانے سے پہلے اور یورپ جانے کے بعد اقبال جو ہے وہ کیسے بدلا ہے. اور ایک خاص مقام ہے اقبال کی زندگی میں, 3-4 ایسے بڑے مقام ہے جہاں یہ بالکل بدلا ہے, اپنے عقائد اس نے پچھلے چھوڑ دیے ہیں. یورپ میں یہ اس نے کیا پڑھا ہے, اسلام پر ایرانی تصوف کا یا ایرانی تصورات کا اثر. اب یہ کہتا ہے کہ تصوف کا وجود سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے. تصوف کا وجود اسلام کی زرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے. صاف پتہ چلتا ہے جتنے بھی تصوف کے خیالات ہیں اقبال کے مطابق وہ اجنبی ہیں, یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے, کہ وہ کہتا ہے اسلام کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. صوفیزم یا صوفیاء جو بھی گزرے ہیں وہ کہتا ہے مسلمان نہیں تھے, یہ سب اسلام کے خلاف سازش ہے, اسلام سے باہر آ کے یہ صوفیزم گھس گیا ہے اسلام کے اندر. اچھا جی, ہاں یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کشمیری اور افغانی ہیں اور پٹھان جو قوم ہے, اس پٹی میں جو قومیں رہتی ہیں یہ سارے بنی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر اس بات کو نہیں مانتے, لیکن یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اقبال صاحب, کہتے ہیں قوم افغان کی اصلیت پر آپ نے خوب روشنی ڈالی ہے. کشامرہ یعنی کہ کشمیری غالباً اور افغانا یعنی کہ افغانی یقیناً اسرائیلی الاصل ہیں. قاضی امیر احمد شاہ رضوانی جو خود افغان ہیں ایک دفعہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ لفظ فوغ قدیم فارسی میں بمانی بت آیا ہے, افغان میں الف سالبہ ہے. چونکہ ایران میں بود و باش رکھنے والے وقت افغان بت پرست نہ تھے, اس واسطے ایرانیوں نے انہیں افغان کہا, یعنی کہ بتوں کی پوجا نہ کرنے والے. تو یہ ہے جناب مولوی نجم الغنی رامپوری صاحب کے نام خط 14 دسمبر سن 1918 میں. یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست مجموعہ ہے اقبال کے خطوں کا, جس سے اقبال کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے, اور اس کے بارے میں جو جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے اس بندے کو جس نے یہ پڑھے ہوں. اور چونکہ وہ ان پڑھ ہے
یہ احمد میر صاحب نے شاید خواب میں بھی نہ پڑھے ہوں، اس لیے ان کو پتا ہے جو مرضی جھوٹ بولتے جاؤ، لیکن میں آپ کو حقیقت دکھاؤں گا، اور پھر یہاں تک ہی جب میں یہ حوالے کچھ آپ کو دکھا لوں گا تو ہم پھر اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ یہ جناب کلیات مکاتیب اقبال کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے ان کا تعارف اس کے آخر پہ دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں فہرست حواشی، حاشیہ کی جمع ہے حواشی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیاس برنی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہاں، اقبال گوتم بدھ کو پیغمبروں میں شمار کرتا تھا۔ جی جناب، کیا سنا ہے آپ نے؟ بالکل درست سنا ہے، اقبال گوتم بدھ کو پیغمبروں میں شمار کرتا ہے۔ جب ہم کہیں جی کرشن جو تھا وہ نبی تھا، کرشن نبی تھے یا رام نبی تھے، تو یہ کہتے ہیں لو جی ہندو ہو گئے، جی ہندو ہو گئے۔ تو اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ گوتم بدھ بھی پیغمبر تھا، تو کیا اب اقبال جو ہے وہ بدھ مت ہو گیا ہے؟ تو بہرحال کرنا ہے اس کو تو جو مرضی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اقبال کی ایک کتاب کا دیباچہ لکھا تھا مرزا سلطان احمد صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے۔ مرزا سلطان احمد 1931 میں یہ پیدا ہوئے تھے، 1850 میں پیدا ہوئے تھے، 1931 میں فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا ان کا تعارف لکھا ہے، خان بہادر مرزا، یہ اس کی کتاب میں لکھا ہے، اقبال کی کتاب میں۔ اور یہ سائم ملوک جو ہیں یہ کہتے ہیں جی اقبال تو قادیانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور وہ جو تھے اپنا جو آپ کو کہا اس کی الگ میں ویڈیو کسی دن بنا دوں گا، رضا ثاقب مصطفی کہتا ہے اقبال جس محفل میں عابدی بیٹھے ہو وہاں بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس قدر جھوٹے یہ لوگ ہیں، اور ان کے فالوور دیکھ لیں کہ وہ گننے سے گنے نہیں جاتے، لیکن سری جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ آگے سنیں، کہتے ہیں خان بہادر مرزا سلطان احمد فرقہ احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے۔ 1850 میں قادیان ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے، تعلیم فارغ ہو کر محکمہ مال سے وابستہ ہوئے، نائب تحصیلدار سے ترقی کر کے پہلے تحصیلدار اور بعد میں ایکسٹرا کمشنر مقرر ہوئے، آخر ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کے عہدے سے پینشن لی۔ یعنی گجرانوالہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بیٹے مرزا سلطان احمد رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ایک عرصہ تک ریاست بہاولپور میں وزیر مالیات بھی رہے، اردو فارسی عربی میں خاص دسترس تھی، نکتہ سنجی اور مضمون افرینی میں خدا داد ذہانت تھی۔ ان کے عالمانہ اور دقیق مضامین بہت مشہور ہوئے۔ متفرق مضامین کے بارے میں کے 12 مجموعے ربوہ کی مرکزی لائبریری میں موجود ہیں، تقریباً 60 کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے ایک کتاب فنون لطیفہ انہوں نے 1912 میں اقبال کے نام معنون کی، یعنی اقبال کے نام انہوں نے اس کو لکھا۔ اقبال نے مثنوی اسرار خودی کے جس تبصرے کا ذکر کیا ہے وہ مرزا صاحب نے اس وقت لکھا تھا جب وہ سونی پت ضلع راہ تک میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ یہ عالمانہ تبصرہ مجلہ اقبال لاہور میں شائع ہو چکا ہے، اس سے مرزا صاحب کی بالغ نگری کا ثبوت ملتا ہے۔ مرزا صاحب کا انقاذ یعنی کہ مرزا سلطان احمد صاحب کا 2 جولائی 1931 کو ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اقبال تو قادیانیوں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، یہ ان کو صاف جھوٹا بات ثابت کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہے، ایک کو ہضم کریں پہلے۔ یہ خواجہ کمال الدین صاحب کا سارا تعارف لکھا ہے کہ وہ کشمیری تھے اور وہ جو تھے لاہوری احمدی تھے، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مجدد، اور وہ جو ہے وہ لغوی طور پر یا اس سے پہلے جب تک خلافت کا مخالفت نہیں ہوئی تھی اسی طرح نبی اور رسول بھی مانتے تھے جس طرح احمدی مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ خالد عمران صاحب آپ نعرے لگاتے رہیں اور ہم سچ بتاتے رہیں گے، جس کو جو پسند آئے وہ لے لے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ دیکھیں، اب مولوی رومی، یہ اقبال اس کو اپنا مرشد کہتا ہے، مولانا روم جس نے ایک مثنوی لکھی تھی، ایک نظم کی شکل میں کتاب ایک لکھی تھی، اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے نیست پیغمبر ولے دارد کتاب، پیغمبر نہیں ہے مگر اس کے پاس الہامی کتاب ہے۔ یعنی اقبال کے مطابق مولانا روم کی جو مثنوی ہے وہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے، وہی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر ہم کبھی پروگرام کریں گے، اس کو آپ ذرا نوٹ کر کے رکھیں۔ اب یہ ختم ہو گیا پہلا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہوگی جلد سوم شروع، مجھے اس وقت جلد دوسری ملی نہیں، وہ اب مل گئی ہے، کسی مہربان نے مجھے دے دی تھی۔ ابھی یہ سوم کے اندر میں آپ کو حیران کر دینے والے حوالے سناؤں گا۔ یہ اصل میں ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اقبال جو ہے اس کا پاکستان کے مصور ہونے سے دور کا بھی تعلق نہیں، اقبال پاکستان کا مخالف تھا،
آج میں آپ کو ثابت کروں گا یہ کتاب پاکستان میں آرام سے مل جاتی ہے, انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے. میرے اکاؤنٹ جو ہے archive.org کا, اس میں آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو کتاب مل جائے گی. جس کو نہ ملے مجھے پرائیویٹ فیس بک پر میسج کرے, یوٹیوب پر کسی طرح مجھ سے رابطہ کر لے, ٹویٹر پر مائنڈر روسٹر میر ہے اکاؤنٹ میرا, اس پر رابطہ کر لے. میں آپ کو کتاب دوں گا, آپ اس میں سے حوالے چیک کریں اور اس بندے کو دکھائیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ اقبال پاکستان کا مصور ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. اقبال پاکستان کا مخالف تھا, میں بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں اقبال کی اپنی تحریروں سے, اقبال کے ان خطوں سے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. کلیات اقبال کلیات مکاتیب اقبال جنوری سن 1929 سے لے کر دسمبر سن 1934 تک, یعنی کہ اس کا ایک اگلا حصہ جلد 4 بھی ہے, کیونکہ 1938 میں 38 میں 1938 اقبال جو ہے وہ مرا تھا, اور یہ اسے 4 سال پہلے کے خط ہیں اس میں, یعنی جنوری 1929 سے لے کر 1934 تک. اور یہ بہت ہی عام زمانہ ہے اقبال کی زندگی کے لیے بھی, جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, انڈیا کی سیاست کے اندر بھی اور جماعت احمدیہ کی تاریخ کے اندر بھی, اور کشمیر کی تاریخ کے اندر بھی. یہ زمانہ سن 1929 سے 34 تک بہت اہمیت رکھتا ہے, اس لیے ذرا غور سے آپ نے باقی کے حوالے جو ہے وہ دیکھنے ہیں. چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جناب صفحہ نمبر 119 ہے, اگر پی ڈی ایف کا دیکھیں تو 121 ہے. اچھا جی, ہاں یہ دیکھیں, انگریزوں کا ہم ایجنٹ کہتے ہیں جی. احمدی مسلمان کیا ہے جی, انگریزوں کے ایجنٹ. یہ کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آئیں دیکھیں کہ اقبال کس کا ایجنٹ تھا اور وہ انگریزوں کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ حراری جو اقبال کو استعمال کرتے تھے اپنی کٹھ پتلی کے طور پر, اور خود یہ ڈرامہ کرتے تھے کہ ہم انگریزوں کے بہت بڑے دشمن تھے, اور ابھی احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ انگریز کو خط لکھ رہا ہے اقبال, یہ اقبال کا اپنا خط ہے انگریز کو لکھا ہوا, سر فرانسس ینگ ہسبینڈ کے نام. ٹھیک ہے جی, یہ سارا خط بھی اسی طرح کا ہے. وہ کہتا ہے اقبال کہ انگلستان پر, جسے آپ نے اس کتاب میں خصوصیت سے مخاطب کیا ہے اور جس کے متعلق آپ کو یقین کامل ہے کہ اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے, یہ فرض عائد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جناب, انگریزوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے. یہ اقبال کہہ رہا ہے کیا, کہ وہ جنگ و جدال اور قومی تنفر کی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کرے. کون کرے جہاد؟ انگریز پیش قدمی کرے. ہم ہندوستانی اس نیک کام میں تعاون پیش کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ ہے آپ کا اقبال. ہمیں آپ انگریزوں کا ایجنٹ بنائیں, اور وہ اقبال جو انگریزوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ساری دنیا کے خلاف جہاد کریں, انگریز کو کہہ رہا ہے, اور ہم اس نیک کام میں آپ کے ساتھ ہوں گے, وہ انگریز کا ایجنٹ نہیں بنتا. ہمیں بنا دیں انگریز کا ایجنٹ, لیکن یہ جس کو آپ نے اپنا دادا ابو بنایا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ اقبال نے فرما دیا تو ہم پر فرض ہو گیا ہے بات ماننا, تو اس کی بھی ماننے. تو اس کو تو انگریز کا ایجنٹ نہیں نا آپ سمجھتے. آپ کہتے ہیں جو بھی انگریز کا حامی تھا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا, تو پھر اقبال کو مسلمانوں کا دشمن کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو صاحب اپنے خطوں میں لکھ رہا ہے انگریزوں کو کہ ساری دنیا سے تم جنگ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے سنیں, یہ آہستہ ہے, مطلب بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوں گی, ہاضمے ان کے خراب ہو جائیں گے, لیکن یہ کرنی پڑے گی, برداشت کریں اور اس کو پھیلائیں. یہ کتاب بھی موجود ہے, یہ ویڈیو بھی پھیلائیں, جو آپ کا دل کرتا ہے, جس کو مرضی شوق ہے. حامد میر تو کیا اوقات ہے اس کی کہ یہ بات کرے گا, اس لیے تو پاکستان میں ہم پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں, اور سچ جو ہے وہ جہاں ہوتا ہے وہاں جھوٹ رہ نہیں سکتا, کیونکہ سچ جب آتا ہے پھر باطل کے وہاں جگہ نہیں ہوتی, باطل رہ نہیں سکتا. اس لیے ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی سچ کو پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ رکھا ہوا ہے. یہ اس کا اگلا حصہ ہے جناب, سنیں. یہ کہتا ہے کہ اپنا تاوش پیش, آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ اسے طنز نہ سمجھیں. اقبال انگریز کو کہہ رہا ہے کہ اس کو طنز نہ سمجھنا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اور میرا خود یہی خیال ہے کہ انگلستان اس وقت اس مقصد کے لیے تمام بنی نوع انسان کی قیادت کی اہلیت رکھتا ہے. ہے کوئی بہراری, کسی میں جرت ہے, کسی دیوبندی میں, کسی حامد میر میں, یا حامد میر کے کسی بڑے میں, کہ وہ آ کر ہمارے سامنے بیٹھے اور ہمیں انگریز کا ایجنٹ کہے اور اقبال کو مسلمانوں کا حامی کہہ کے بتائے؟ وہ کہتا ہے, دوبارہ سنیں, یہ تحریر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس کی پوسٹیں بنا کر شیئر کریں. کہتا ہے آپ اسے طنز نہ سمجھیں, کیونکہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اور میرا خود یہی خیال ہے کہ انگلستان اس وقت اس مقصد کے لیے تمام بنی نوع انسان کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. تمام بنی نوع انسان کی قیادت کی اہلیت انگریز رکھتا ہے. بتائیں انگریز کے ایجنٹ ہے کہ نہیں, مسلمانوں کا دشمن یہ ہے کہ نہیں؟
آگے کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی سوجھ بوجھ، ان کا انسانی فطرت کے گہرے مطالعے پر مبنی سیاسی شعور، تعریفیں دیکھیں انگریز کی، کوئی کر سکتا ہے ایسی تعریفیں؟ ان کی متانت، انگریزوں کی مستقل مزاجی، متعدد لوازم میں دوسروں پر ان کی اخلاقی برتری، مادی ذرائع پر ان کا حیرت انگیز انضباط، انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی تحریکوں کا وجود اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی تنظیم، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ کوئی غیر ملکی ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا خوبیوں کا حسن اجتماع ہی دنیا میں برطانوی قوم کی اس غیر معمولی اقتدار کا باعث رہا ہے۔ یہ ہے جناب اقبال صاحب، اس کو کہتے ہیں اقبال، یہ اس کے اپنے خط ہیں۔ اگر آپ ان خطوں کو جھٹلا دیں کہ یہ اقبال کے خط ہی نہیں تو دنیا میں اقبال کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اقبال ان تحریروں سے جانا جاتا ہے جو آج ہمارے پاس اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے تو اقبال کا وجود ختم ہو جائے گا، اگر اس کو مانیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، اور سچ وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سچ قائم رہتا ہے، جھوٹ کبھی قائم نہیں رہتا۔ آگے سنیں، بہرحال یہ سارا مضمون اسی بارے میں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں یہ دیکھیں، کہتے ہیں جی ہم جو ہے یہ کہتے ہیں احراری وغیرہ یا دوسرے جو آج کل پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان تو انگریزوں کے ساتھ تھے نا، تو ہم تو انگریزوں کے بڑے سخت خلاف تھے۔ تو یہ اقبال کا ابھی یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں وہ مضمون جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال پاکستان کا بانی نہیں ہے، نہ اس کے خواب و خیال میں بھی کبھی یہ پاکستان آیا تھا۔ وہ تو پاکستان کے تصور کو انگریزوں کی سازش کہتا تھا، اور وہ ہندوؤں کی سازش کہتا تھا، اور وہ پاکستان کا دشمن تھا۔ سنیں وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں، بشرطی کہ ان میں حکومت کرنے کی اہلیت اور شعور ہو۔ نمبر ایک کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر ہندوؤں کو مسلمانوں پر اور مجھ پر بھی حکمران بنا دیا جائے، کیوں کہ اگر ان میں شرط یہ ہے کہ ان میں حکومت کرنے کی اہلیت ہو، لیکن وہ کیا کہتا ہے ہمارے لیے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہتا ہے ہم انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے غلام نہیں بن سکتے، ہمیں کوئی ایک غلام بنائے، یا ہندو ہمیں غلام بنائے یا انگریز ہمیں غلام۔ آگے سنیں، کہتا ہے ہندو اور انگریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کا اقبال۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں ہندوؤں کے نیچے بھی غلامی کرنے کے تیار ہوں اور میں انگریزوں کی غلامی کرنے کے بھی لیے تیار ہوں، لیکن دونوں کی نہ مجھے کرواؤ۔ وہ کسی بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ اس نے کہا کہ میری قوم کی غیرت میں جگاؤں کیسے، وہ اس نے کہا ساروں کو لائن میں کھڑا کر کے 10 جوتے روز لگایا کرو۔ تو وہ ایک دن بندہ شکایت لے کے آ گیا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا شکر ہے کوئی بندہ آیا ہے جس کی غیرت جاگ گئی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جوتے بے شک 20 لگا لیا کریں، لیکن اپنے جوتے مارنے والے بندے بڑھائیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بڑی لمبی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حساب ہے اقبال کا کہ اقبال کسی الگ پاکستان کا یا الگ ملک کا تصور پیش نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے جناب، اقبال کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے چاہے ہمیں ہندو اپنا غلام بنائیں چاہے ہمیں انگریز اپنا غلام بنائیں، دونوں ہمیں غلام نہ بنائیں۔ یہ ہے اس کا تصور غیر پاکستان، پاکستان کے علاوہ کچھ بھی اس نے کیا ہو، پاکستان کا تصور اقبال نے کبھی پیش نہیں کیا۔ آگے سنیں جی، اب بہرحال ہاں یہ دیکھیں 100% اس بات کا ثبوت کہ اقبال جو ہے وہ جو بات کر رہا تھا خطبہ الہ آباد کی، وہ خطبہ الہ آباد سے یہ جو تصور اقبال نے پیش کیا اس سے پہلے یہ تصور پیش کیا جا چکا تھا، اور وہ ایک آریہ لالا لاجپت رائے نے پیش کیا تھا۔ یہ بہت اہم خط ہے، اس کا میں پورا حوالہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 اور 188 کتاب کے اوپر ہے، 190 اس پی ڈی ایف کا ہے جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 188 کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبر 3 سید نذیر نیازی کے نام خط ہے۔
जनवरी सन 1931, 11 जनवरी सन 1931। आपको पता है कि इलाहाबाद का जो खुतबा है वो भी इसने इसी जो है जमाने में दिया था। अब ये खत गौर से मैं आपको वो हिस्सा पढ़ाता हूं जो जिस पे मैंने निशान लगाया हुआ है कि वो खुद इकबाल खुद बता रहा है। देखें, वो बंदा खुद बता रहा है कि ये तस्वर मैंने नहीं पेश किया, मुझसे पहले ही पेश किया जा चुका है। और आपको हैरान कुन हद तक ये बात बताऊं कि जो तस्वर लाला लाजपत राय जो आर्यों का लीडर था, जिसको मार दिया गया था, और उसने पेश जो तस्वर किया था 100% वही पाकिस्तान है, और जो इकबाल ने तस्वर पेश किया था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। ये मैं अभी आपको बताता हूं। पहले तो मैं ये साबित करता हूं कि असल तस्वर जो पाकिस्तान का था वो लाला लाजपत राय ने पेश किया था, और बाद में उसी की प्रैक्टिकल शक्ल आज का पाकिस्तान है। इकबाल ने उसके अलावा कुछ तस्वर पेश किया था जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। कहता है कि मुजव्वजा इस्लामी रियासत एक नस्बुल ऐन है, इसमें आबादियों के तबादले की जरूरत नहीं। इकबाल क्या कह रहा है कि पाकिस्तान और जो वो रियासत बनाना चाहता है उसको वो आबादियों के तबादले की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इकबाल हिंदुस्तान में हिंदुओं के नीचे एक रियासत को बनाने का मुतालबा करता था, या अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे एक रियासत को मुतालबा करता था। अब इसका फर्क समझे, एक अलग मुल्क होता है, और एक मुल्क के अंदर मौजूद रियासत उस मुल्क का हिस्सा होती है। जैसा कि कुछ अरसा पहले तक कश्मीर की रियासत थी। कोई भी जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसको इससे पहले हिंदुस्तान से अलग नहीं कहता था, नक्शे के अंदर वो मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीर की रियासत का हिस्सा मौजूद है वो पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर होता है, वो कोई अलग मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का आइन उन पर भी लागू होता है, लेकिन उनकी अपनी असम्बली भी है। जो इकबाल था वो इस तरह की रियासत चाहता था जिस तरह हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों के नीचे और भी बहुत सी रियासतें ऑलरेडी मौजूद थी। इस इकबाल उस तरह की रियासत का मुतालबा कर रहा था, लेकिन लाला लाजपत राय ने ऐसी रियासत का तस्वर पेश किया था जो हिंदुओं की रियासत से अलग हो, और हिंदू वहां से हिंदू रियासत में आ जाए और मुसलमान जो हैं वो हिंदू रियासतों से वहां चले जाए। और पाकिस्तान बनते हुए 100% वही हुआ है जो लाला लाजपत राय ने कहा था। इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है कि जब दोनों रियासतें बनेगी तो आबादियों के तबादले की जरूरत नहीं। यह ख्याल आबादियों के तबादले का मुद्दत हुई, यानी कि 1930-31 से बहुत साल पहले। ये लाला लाजपत राय का थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा दूं, क्योंकि ये आइंदा से आपने याद रखना है कि मुसव्वरे पाकिस्तान लाला लाजपत राय था। जो पाकिस्तान का सबसे पहले तस्वर पेश किया था वो लाला लाजपत राय ने किया था। ये एक आर्या हिंदू था। आर्या जो है वो आपको पता है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में भी इनका काफी जिक्र है। ये जनाब लाला लाजपत राय है। थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवा दूं, कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी खत्म करें। ये जनाब लाला लाजपत राय है, इसको आपने भूलना नहीं। ये है मुसव्वरे पाकिस्तान। पाकिस्तान का तस्वर सबसे पहले लाला लाजपत राय ने पेश किया था, मेरे इल्म के मुताबिक और मेरी तहकीक के मुताबिक। अगर इससे पहले किसी ने तस्वर पेश किया हो तो आप इस मेरे हवाले के अलावा कोई हवाला पेश करें जिसमें से इससे पहले, जो खुद इकबाल कह रहा है कि आज से बहुत मुद्दत पहले लाला लाजपत राय ये तस्वर पेश कर चुका है कि हिंदू इलाका अलग कर दिया जाए, मुसलमानों का इलाका अलग कर दिया जाए, और दोनों इलाकों में जो दूसरी कौमें, जैसे कि हिंदुओं के इलाके में मुसलमान और मुसलमानों के इलाके में हिंदू हैं, वो वहां से दूसरे इलाकों में चले जाए। ये लाला लाजपत राय ने, इकबाल खुद कह रहा है, तस्वर पेश किया था। इसका इससे बाहर भी मैं सबूत इंशाल्लाह ढूंढ लूंगा, लेकिन फिलहाल इसका तारुफ देखें कि ये 1928 में मर गया था। ये बात याद रखें कि 1865 में ये पैदा हुआ था, 1928 में मर गया था, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो मतलब कि मुजाहिद किस्म का कह लें बंदा था, सियासी लिहाज से बड़ा, यानी कि जिसको क्या कह लें कि एग्रेसिव बंदा था, बड़ा एग्रेशन था इसमें, और इसने बड़ी सख्ती से अंग्रेजों की मुखालफत की है। और इकबाल ने, यह भी एक नुक्ते की बात है कि इकबाल ने इसके मरने के बाद वो तस्वर जो है वो खुतबा इलाहाबाद में पेश किया था जब ये मर गया था, ताकि ये लोगों को ना कह सके कि जनाब ये तो तस्वर वही है जो मैंने पेश किया था। और इसका नाम कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जगह पर किसी के मुंह से नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हाईलाइट हो जाए तो लोग तहकीक करेंगे कि ये बंदा कौन है, और साफ लोगों को पता चल जाएगा ये तो वही बंदा है जिसने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था। ये 1928 में मर गया था। अब जाहिर बात है कि जब इकबाल कह रहा है कि बड़ी मुद्दत पहले इसने तस्वर पेश किया था, ये बारह थोड़ी सी तफसील उसके बारे में लिखी है, मजीद इसकी तफसील की जरूरत नहीं, खुद इकबाल कह रहा है। इस एक रियासत या मुतअद्दिद इस्लामी रियासतें हैं, जो देखें वो इस्लामी रियासत कह रहा है, वो अलग मुल्क नहीं कह रहा। रियासत जो है वो तो पहले भी कई रियासतें मौजूद थी वहां हिंदुस्तान के अंदर, अंग्रेजों के निजाम के अंदर कई रियासतें मौजूद थी। हैदराबाद रियासत थी, और मैं कई मिसालें आपको दे सकता हूं।
دکن جو ہے وہ ریاست تھی جو اس کے اندر ہی موجود تھی، ان کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حکومت کے نیچے تھے۔ اقبال انگریزوں یا ہندوؤں کے سے الگ ہو کر الگ ریاست کا مطالبہ کبھی اقبال نے نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو آگے جا کے ثابت کروں گا، باقاعدہ پاکستان کا نام لے کر اقبال نے مخالفت کی ہوئی ہے کہ میں اس تصور کو غلط سمجھتا ہوں، یہ تو انگریزوں کی سازش ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی، اس کے آگے دیکھیں۔ بہرحال یہ منصور حلاج قرۃ العین ہے، یہ بہاءاللہ ایرانی جو تھا بہائی مذہب جس نے ایجاد کیا تھا، اس کی جو تھا اس میں سے ایک ان کے لیڈر کی بہن تھی قرۃ العین، اینی اس کا نام تھا، اور منصور حلاج سب جانتے ہیں کون تھا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں ہاں، یہ دیکھیں، یہ خود وہ بتاتا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اقبال کی زندگی میں 3-4 دور ایسے ہیں جس میں اس کے عقائد بالکل بدلے ہیں۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ عرصہ 2-3 سال کا ہوا، یہ خط ہے جناب سن 1931 کے ارد گرد کا۔ وہ کہتا ہے 2-3 سال پہلے مجھے گردے کی درد ہوئی بڑی سخت، اس بیماری کے بعد میرے خیالات میں بڑا تغیر اور چند روزہ زندگی کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی کہ خیالات میں بڑا تغیر پیدا ہوا۔ لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ ہاں یہ دیکھیں، یہ یہاں سے شروع ہو گئے ہیں جناب وہ خط 232، یہ مکاتیب کلیات مکاتیب اقبال، یہ بہت ہی اہم خط ہیں جس سے 100% یہ بات ثابت ہوگی کہ اقبال تصور پاکستان کا مخالف تھا۔ وہ ہندوؤں کے نیچے یا انگریزوں کے نیچے ایک ریاست چاہتا تھا، وہ ان دونوں کے باہر کوئی ملک نہیں چاہتا تھا، وہ اس تصور کا مخالف تھا، بلکہ نام لے کر اس نے مخالفت کی ہے۔ ابھی 1-2 خط رہ گئے ہیں، ابھی وہ آ جائیں گے، وہ خط دے کر پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا میں ڈاکٹر تھامسن سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے برطانوی سلطنت سے باہر ایک مسلم مملکت کا مطالبہ پیش نہیں کیا؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ تصور پیش نہیں کیا، اور یہ لوگ دھکے سے اس کے جو ہے وہ منہ میں یہ پاکستان کا تصور گھساتے جا رہے ہیں۔ خود وہ اقبال اپنے خط میں کہہ رہا ہے، کیا میں ڈاکٹر تھامسن سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے برطانوی سلطنت سے باہر ایک مسلم مملکت کا مطالبہ پیش نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرا مطالبہ ہے ہی نہیں۔ آگے سنیں، بلکہ دھندلے مستقبل میں ان زبردست قوتوں کی امتحانی کارروائی کے متعلق یہ ایک تخمینہ ہے جو برصغیر ہند کے مقدر اس وقت سور کری گئے۔ کوئی ہندوستانی مسلمان، سنیں، وہ کہتا ہے کوئی ہندوستانی مسلمان جو عقل کا ادنا سا شائبہ بھی رکھتا ہے، عملی سیاست کے ایک منصوبے کی حیثیت سے برطانوی دولت عامہ سے باہر شمال مغربی ہند میں ایک مسلم مملکت یا مملکتوں کا سلسلہ کو قائم کرنے کا خیال بھی نہیں کر رہا۔ کیوں جناب، کوئی بات اس میں رہ گئی ہے؟ عقل مندوں کے لیے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، بیوقوفوں کے لیے تو پھر جو ہے سو ہے۔ عقل مندوں کو یہ بات 1 منٹ میں سمجھ آئے گی کہ اقبال کہہ رہا ہے کہ انگریزوں کی حکومت کے باہر، انگریزوں کی سرپرستی کے باہر کسی بھی ملک کا مطالبہ کرنا، یہ کوئی ادنا سی بھی عقل جس مسلمان میں ہوگی وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں جناب، اقبال پر یہ بہتان ہے، الزام ہے کہ اس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، وہ اس تصور کا مخالف تھا۔ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، نام لے کر اس نے مخالفت کی ہے۔ آگے چلیں، ٹھیک ہے جی، یہ تھا جی صفحہ نمبر 247۔ آگے آ گیا صفحہ نمبر 276، 276، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حوالے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا، بلکہ اس میں بھی صاف ریکارڈ ہو رہے ہیں، کوئی بھی یہاں سے اگر کلپ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے اس کو کلپ بھی کر سکتا ہے۔ سنیں جی، کہتا ہے، ہاں یہ دیکھیں جناب، یہ میں کہتا ہوں اس کو لکھ لیں حوالے کو، جو بندہ اقبال کا نام لے، دیوبندی کوئی بھی ہو، یہ ابھی میں پھر آپ کو اس کی شکل ذرا ایک دفعہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب اقبال نے کہہ دیا ہے، اقبال مصور پاکستان ہے، ہمیں بات ماننی پڑے گی، وہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس نے ختم نبوت کی تحریک بنائی، پاکستانی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ، سفید چٹے جھوٹ، بالکل سفید جھوٹ، بلکہ بہتان، جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ۔ میں ثابت کرتا ہوں، یہ اقبال کا خط ہے، کلیات مکاتیب اقبال، جلد نمبر 3۔
किताब का सफ़ा 276, PDF का सफ़ा 278। इकबाल साहब कहते हैं, कोई खत लिखता है इकबाल को और उससे पूछता है कि जनाब मुझे ये बताएं कि अहमदी मुसलमान मैं बन जाऊं कि ना। खत में क्या वो पूछता है कि जनाब इकबाल साहब आप शायर हैं, तो आप मुझे वो कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि जनाब मैं अहमदी मुसलमान बनूं कि ना। इकबाल का जवाब सुने और ये सवाल पे भी गौर करें कि इकबाल को कोई ये पूछ रहा है कि मैं अहमदी मुसलमान बन जाऊं कि ना, तो इकबाल क्या जवाब देता है। गौर करने वाली बात है। क्या है जी? वो कहता है वो कहता है आप किसी आलम से सवाल करें, मैं कोई आलम नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा अपना सिर्फ अकीदा बता सकता हूं और बस। मेरे नजदीक महदी, मसीहियत, मुजद्दिदियत के मुतल्लक जो अहादीस हैं वो ईरानी और अजमी तखय्युलात का नतीजा है। अरबी तखय्युलात और कुरान की सही स्पिरिट से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं दोबारा पढ़ूंगा, ये बहुत ही अहम हवाला है। देवबंदियों का, बरेलवियों का, शियों का, वहाबियों का मुतफिका फतवा है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और नजूल का मुनकिर है वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। अब पहले इकबाल को घुसा के मुझे दिखाएं दायरा इस्लाम में, तो उसी जनाब वक्त आप ये बताएं कि इकबाल ये सारी चीजों का इनकार करके मुसलमान कैसे रह सकता है, या फिर ये देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी सारे काफिर हो जाएंगे या इकबाल मुसलमान बनेगा। दोनों एक वक्त में नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये अकीदा रखे वो काफिर है। मैं दोबारा बताता हूं, अभी जरा स्पीड से पढ़ूंगा। वो कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना आपको अकीदा बता सकता हूं और बस। मेरे नजदीक महदी, मसीहियत, मुजद्दिदियत के मुतल्लक जो हदीस हैं वो ईरानी और अजमी तखय्युलात का नतीजा है। अरबी तखय्युलात और कुरान की सही स्पिरिट से इनका कोई सरोकार नहीं। बात खत्म कर दी उसने कि मैं कोई मसीह, मसूह, महदी, मुद्दी किसी चीज को नहीं मानता, किसी ने नहीं आना। बात खत्म कर दी। अब आपके फतवे के मुताबिक वो है काफिर, और काफिर जो है उसने खत्म नबूवत की तहरीक शुरू कर दी। कमाल हो गई है। ये सब टोपी ड्रामा है। इसकी ये खुद भी जाहिल हैं और धोखेबाज हैं। जाहिल भी हैं, धोखेबाज भी हैं। अक्सर बातों का इनको खुद भी नहीं पता। ये मौलवियों के पास बैठते रहे, उन्होंने इनको चूरन दिया, ये वो चाटते रहे, और आज ये हमारे सामने बैठकर हमें झूठा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वगैरह वगैरह लिख कर वो कहता है बाकी रही तहरीक अहमदियत। अब वो मसीह और महदी के मुतल्लिक़, चूंकि वो बंदा पूछ ही रहा है कि मैं अहमदी बनूं के ना, और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा ये था कि मैं वही मसीह और महदी हूं जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी। अब वो बंदे को दो हिस्सों में वो जवाब देता है। एक हिस्सा ये है कि मैं तो ये मानता ही नहीं कि कोई मसीह और महदी आना है, ये सब झूठ है जो ईरानियों ने गढ़ा हुआ है। दूसरे हिस्से में वो क्या जवाब देता है? वो कहता है बाकी रही तहरीक अहमदियत। सो मेरे नजदीक लाहौर की जमात में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूं। और नेड़े नेड़े हो यो मुजाहिदो, नेड़े नेड़े हो यो। क्या कह रहा है इकबाल कि लाहौर की जमात में, यानी कि अहमदिया जमात में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूं। ये कहते हैं ये खत्म नबूवत का मुजाहिद है, ये कहते हैं ये खत्म नबूवत का बानी है, शुरू ही खत्म नबूवत इससे हुई है। ये कहते हैं इसने तहरीक पाकिस्तान इसलिए की कि वो खत्म नबूवत थी, और सारी खत्म नबूवत इनकी चली गई पानी में या तेल लेने। ठीक है जनाब। वो कहता है कि मैं लाहौरी अहमदियों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गैरतमंद मुसलमान जानता हूं। ये इकबाल का बयान है जनाब। अब हामिद मीर साहब जरा डालें जफ्फी जाके लाहौरी अहमदियों को और ऐलान कर दें कि मैं लानत भेजता हूं इस आइन पर जो इनको काफिर करार देता है। चूंकि पाकिस्तान का मुसव्वर इकबाल था, तो इकबाल ने कहा कि लाहौरी मुसलमान हैं, तो मैं आज से इनको मुसलमान मानता हूं, और देवबंदी फिर इस पर क्या करेंगे वो आपको पता ही है। आगे सुने, कहते हैं इनकी इशाअत इस्लाम की मसाई में इनका हमदर्द हूं। किसी जमात में शरीक होना या ना होना इंसान की जाती उफ्ताद तबीयत पर बहुत कुछ इंसार करता है। वो मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है दिल करता है तो हो जाओ, नहीं करता तो ना हो। तहरीक में शामिल होने या ना होने का फैसला आपको खुद करना चाहिए। वो कहता है अहमदी होना है तो हो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूं कि वो बड़े अच्छे मुसलमान हैं और बड़ा अच्छा तबलीग इस्लाम का काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं वो खत्म नबूवत का मुजाहिद था और वो खत्म नबूवत के मुनकिर थे, और ये और वो टोपी ड्रामे देख लिया आपने, बात सुन ली है अहमद मीर साहब की, इकबाल की बात भी आपको सुना दी है और मुस्तनद किताबों से सुनाई है हवाले के साथ। ये मेरे पास पड़ी है। किसी को भी शक हो अहमद मीर के वालिद साहब समेत, पता नहीं जिंदा है तो कि मर गए हैं, अल्लाह ताला जो उनके साथ सलूक करे अच्छा सलूक करे।
اگر احمد میر صاحب یا اس کے والد سے مراد جو مولوی جن کے پیچھے لا کے یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہے وہ بھی آ کے سامنے بیٹھے نا کبھی، اس لیے تو ہمیں پروگرام میں نہیں بلاتے. تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. آگے لکھا ہے جی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن طریقوں پر اس وقت عمل تک ہوتا رہا ہے ان کا میرے عقیدہ میں ناقص میں جو طریق مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام نے اختیار کیا ہے وہ زمانہ حال کی تباہی کے موضوع نہیں. ہاں اشاعت اسلام کا جوش ان کی جماعت میں بہت پایا جاتا ہے. کیوں جناب رہ گئی کوئی بات پیچھے؟ نہیں رہتی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اب کیا ہے جی؟ ہاں یہ دیکھیں پنڈت شیو نارائن شمیم کے نام خط لکھا، اس میں کہتے ہیں کہ اس نے کوئی کتاب پوچھی، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی کتاب نہیں، البتہ مولوی محمد علی امیر جماعت احمدیہ کے پاس ممکن ہے کوئی ایسی کتاب ہو جس میں یہ روایتیں قدیمہ ہوں. اس سے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو لاہوری جماعت تھی احمدیوں کی اس سے اقبال کا بہت شدید قسم کا تعلق تھا، اور وہ ان کو پکا مسلمان سمجھتے تھے، مجاہد سمجھتے تھے، تبلیغ اسلام کرنے والا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے تو ہو جائیں پھر احمد میر صاحب ذرا آگے. ہاں جی اچھا ہاں یہ دیکھیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی سب سے بڑی خدمت احیاء اسلام ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تھا. ہمیں کہتے ہیں جی چندے آپ لیتے ہیں، چندے بہت بری بات ہے. وہ کہتا ہے اقبال کہ خدا تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس قوم کا مال بخیلوں کے سپرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ہاں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اقبال کہتا ہے وہ ان کی محمد سے وفاتوں نے، ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن خود اقبال کا اپنا عمل دیکھیں کہ 3 دفعہ گیا ہے، وہ 3-4 دفعہ یورپ کی سیر کرنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس سے گزر گیا ہے. یہ ایک لڑکی کو یہاں سے دیوانہ ہو کے خط لکھ رہا ہے کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں جرمنی کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کا تو اس کو کبھی شوق نہیں ہوا. وہاں تو یہ کبھی نہیں گیا، یورپ جاتا تھا، وہاں سے جہاں بھی اس کو جانا ہوتا تھا جاتا تھا. ہائیڈلبرگ میں میرے قیام کا واحد مقصد آپ سے اتنے سال گزرنے کے بعد دوبارہ ملنا ہے. شادی شدہ ہونے کے بعد وہاں کسی کی لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی الیک سلیک ہو گئی تھی، اس کو ملنے کے لیے دیوانہ ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ تھی یا اس لڑکی سے محبت زیادہ تھی؟ میں آپ سے ملاقات کا بڑا اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوں. باقی آگے ہاں یہ دیکھیں ابھی کشمیر کمیٹی کا ذکر شروع ہو گیا ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 364 کتاب کا اور 66 PDF کا، کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبر 3 کشمیر کمیٹی. ٹھیک ہے جی کشمیر کمیٹی وغیرہ کا یہ ذکر یہاں ہو رہا ہے. ہاں یہ اس نے احمد میر نے اس کا بھی ذکر کیا تھا، وہ پیر میر علی شاہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی رہی ہے. پیر میر علی شاہ کو ایک ہی خط ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کا اپنا مطلب تھا اقبال کا. اقبال کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ وہاں یورپ میں آ کر کسی یونیورسٹی میں کوئی مقالہ پڑھیں، جو اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ نہ جایا گیا، تو یہ مختلف لوگوں کو خط لکھ کر اس کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. اسی سلسلے میں اسے میں خط لکھا ہوا ہے، اور یہ دھکے سے پیر میر علی شاہ کو اندر گھسا کے لے آیا کہ وہ ختم نبوت کا بھی کوئی جہاد ہو رہا تھا وہاں. صاحب لکھا ہے اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں ملا جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے اقبال. 100 بندوں کو اس نے اسی بارے میں خط لکھا تھا، وہ بہرحال الگ کہانی ہے. ہاں پر یہ بھی کشمیر کمیٹی کا تھوڑا سا ذکر ہے. ہاں آغا خان، اب آغا خان کے کبھی آپ عقائد دیکھیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں. اور یہ کہہ رہا ہے آغا خان کو باوجود ان کی تمام کمزوریوں کے سب سے بہتر مسلمان جانتا ہوں. کبھی آغا خان کے آپ عقائد پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے عقیدے کیا ہیں. ہاں یہ لکھ رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کی صدارت ابھی میرے ذمہ ہے، یہ سن 1933 کی بات ہے، اور اس سے پہلے وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے پاس تھی، جو حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی ہیں. ہاں یہ دیکھیں کہتا ہے گاندھی، یہ جو احراری تھے یہ گاندھی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ گاندھی سب سے بڑا لیڈر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکان ہے. تو آج یہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اقبال دیکھیں گاندھی کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے گاندھی بین الاقوامی یہودی ذمہ داروں کی سازش میں شامل اداروں کا ایجنٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ ختم نبوت کا مجاہد ہے یا یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں. ایک کہتا ہے کہ اگر یہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے تو میں مان لوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اب بتائیں کہ دونوں میں سے سچا کون ہے؟ ایک طرف اقبال ہے، ایک طرف احراری ہیں یا دیوبندی ہیں.
اور دونوں اپنے آپ کو حامد میر صاحب کے مطابق یہ ختم نبوت کا مجاہد تھا اور وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد سمجھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں ایک انتہائی گھٹیا حرکتیں کی ہیں اقبال نے. ان میں سے ایک گھٹیا حرکت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمیر کمیٹی کے سب سے پہلے صدر تھے. ان کی سرکردگی میں جماعت احمدیہ نے کشمیریوں کی بے انتہا امداد کی ہے اور ان کے بہت سے کام کیے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں جو بھی کام کیا ہے وہ قانون کی چار دیواری کے اندر رہ کر کیا ہے, کہیں فساد نہیں کیا, کہیں توڑ پھوڑ نہیں کی. لیکن یہ اتنا کمینہ تھا اقبال کہ اس نے احراریوں کے کہنے پر حضرت خلیفہ ثانی کو الگ کر دیا, خود اس کا صدر بن گیا اور پھر کام کچھ بھی نہ کیا. لیکن یہ دیکھیں سن 1934 تک, 1931 میں یہ بنی تھی کشمیر کمیٹی, سن 1934 میں بھی چودھری ظفر اللہ خان صاحب اتنے عظیم بندے, اتنے بہترین لائر ہونے کے باوجود وہ کشمیریوں کی مفت مدد کرنے وہاں گئے ہوئے ہیں. تو اقبال کو پیچھے جلن ہو رہی ہے. وہ کسی نے بتایا کہ وہاں جو کیس تھا فلاں فلاں بندے کا کشمیری کا, وہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب لڑ رہے ہیں 1934 کے اندر جب اقبال صدر تھا. تو یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, چودھری ظفر اللہ خان کیوں کر اور کس کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. شاید کشمیر کانفرنس کے بعض لوگوں کا ابھی تک قادیانی سے خفیہ تعلقات ہیں. اور خدا کے بندے خود تم اس کی مدد کر ہی رہے کشمیریوں کی, اور جو مدد کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں تم وہی جھوٹ بول رہے ہو جو آتش چنار کے اندر شیخ عبداللہ نے بتایا ہے, جس کو شیر کشمیر کہتے ہیں, کہ احراری لگا رہے تھے. وہی اس پر ہی یہ کشمیر کانفرنس وہی تھا. اور یہ دیکھیں خود اقبال اس پر الزام لگا رہا ہے جو اس نے کہا تھا احراری مجھ پر لگاتے ہیں. احرار کا رنگ چڑھ گیا تھا, اس پر لائی لگ تھا, جہاں اس کو مفاد نظر آتا تھا اس پر چل پڑتا تھا. یہ جناب آخری ہے خط, بلکہ ایک اگر کہیں گے تو میں اور سنا دوں گا. یہ وہ خط ہے جس میں اقبال صریح طور پر پاکستان کے تصور کی مخالفت کرتا ہے نام لے کر. اب حیران ہو جائیں گے آپ حامد میر کیا اور اس کی اوقات کیا. وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کے پراپوگنڈے کرے. کبھی جرت ہو تو مجھے بلاؤ نا اپنے پروگرام میں تمہیں بتاؤں کہ اقبال کون تھا اور تم کون ہو اور احمدی مسلمان کون ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اقبال ایڈورڈ تھامپسن کے نام خط لکھتا ہے 4 مارچ 1934 کو. خط سننے والا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں اس قدر جھوٹ سنایا جاتا ہے, اس قدر دھوکے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ, کہ جو پاکستان کا مخالف تھا اس کو پاکستان کا مصور بنا کر پیش کرتے ہیں. 4 مارچ 1934 کا خط ہے ایڈورڈ تھامپسن کے نام, لکھا ہے مائی ڈیئر مسٹر تھامپسن. پورا خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میری کتاب پر آپ کا تبصرہ ابھی ابھی موصول ہوا ہے, یہ نہایت اعلیٰ پایا کا ہے اور میں ان تمام کلمات خیر کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے متعلق کہے. لیکن آپ سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے. یہ ذرا کان کھول کر سب نے بات سننی ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو اقبال کو اس قدر درجہ دیتے ہیں کہ جناب جس طرح حامد میر صاحب کہہ رہے تھے اقبال نے کہہ دیا ہے وہ مصور پاکستان ہے, ہمیں تو ماننا ہی پڑنا ہے. تو وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اقبال کی اوقات کیا ہے. وہ کہتا ہے ایڈورڈ تھامپسن کو کہ جو تم نے تبصرہ کیا ہے اس میں تم نے ایک غلط کام کیا ہے. وہ غلط کام دیکھیں کیا ہے, جس کی طرف آپ کی توجہ فوراً مبذول کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں ایک سنجیدہ غلطی ہے. وہ یہ اس بات کو کہ اس اقبال تصور پیش کر رہا ہے پاکستان کا ایک سنجیدہ غلطی کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط ہے جو بات یہ کر رہے ہیں. کیسے؟ آگے لکھا ہے آپ مجھے نظریہ پاکستان کا حامی قرار دیتا ہے مگر اب پاکستان میرا منصوبہ نہیں ہے. یہ سن 1934 4 مارچ سن 1934 کا خط ہے. ایڈورڈ تھامپسن کو اقبال کہہ رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کا میں حامی نہیں ہوں, یہ میرا تصور نہیں ہے. سری اس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں انکار کرنا کہ ہم کوئی یہاں سے معنی نہیں نکال رہے, کوئی تعویل نہیں کر رہے, کوئی یہ نہیں کر رہے. یہ اقبال کے اپنے الفاظ اس کے اپنے خط کے اندر موجود ہیں جو ساری دنیا میں ہزاروں دفعہ چھپ چکا ہے. کیا لکھا ہے میں نے وہ اچھا جو وہی خطبے کا وہ ذکر کرتا ہے جس کو یہ پیش کرتے ہیں خطبہ الہ آباد سن 1923 کا, جس کے اندر یہ کہتے ہیں دیکھیں اقبال نے تصور پاکستان یہاں پیش کیا ہے. اقبال اس کا انکار کر رہا ہے صریح لفظوں میں کہ اس خطبہ میں کوئی پاکستان کا تصور پیش نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے میں نے اپنے یہ جو لکھا ہوا ہے نا
وائلٹ کلر میں نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اپنے خطبہ صدارت میں جو تجویز پیش کی تھی وہ صرف ایک مسلم صوبہ کی تشکیل تھی. پاکستان کے اندر سب کو پتا ہے آج کل یہ شور اٹھا ہوا ہے کہ صوبہ پنجاب کو مزید صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ تھا جو اقبال کہتا ہے، میں نے تصور پیش کیا ہے کہ انگریزوں کے نیچے جو مسلمانوں کے علاقے اکثریت والے ہیں ان کو الگ ایک صوبہ بنا دیا جائے. اللہ اللہ اور خیر صلاح. پاکستان کا نام لے کر وہ مخالفت کر رہا ہے کہ یہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میں اس کے خلاف ہوں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میرا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ایک مسلم صوبہ بنا دیا جائے، یعنی ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک ایسا صوبہ جس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہو. یہ نیا صوبہ میرے منصوبے کے مطابق مجوزہ ہندوستانی وفاق کا ایک حصہ ہوگا. میں کہتا ہوں وہ رندہ رکھ کے رگڑ نہیں دیتے کسی چیز کو. تو اقبال نے خود اپنے خط میں ان جھوٹے ختم نبوت کے مجاہدوں کو رندہ رگڑا ہے، اور ان جھوٹوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ اقبال تو مصور پاکستان ہے اور وہ ختم نبوت اس نے بنا دی ہے، اس نے رندہ ایسا مارا ہے کہ کوئی بندہ اس کے نیچے سے اٹھ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ جو تصور میں نے پیش کیا ہے، جو اسے صوبے بنیں گے وہ ہندوستانی وفاق یعنی فیڈریشن کا ایک حصہ ہوں گے. یعنی وہ انگریز حکومت کے اندر صوبے بنانے کا میں کہہ رہا ہوں، اس کے باہر کوئی ملک بنانے کا تو میں کہہ نہیں رہا. کس کتے نے تمہیں یہ بتا دیا ہے؟ یہ اقبال کے جذبات ہیں جو وہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. جب کہ نظریہ پاکستان میں مسلمانوں کا ایک جداگانہ وفاق کی تجویز رکھی گئی ہے. وہ صاف الفاظ لکھ کر بتا رہا ہے کہ پاکستان میں انگریزوں سے الگ ملک کا مطالبہ ہے، پاکستان میں انگریزوں کا الگ ملک کا مطالبہ ہے. میں وہ پیش نہیں کر رہا، میں انگریزوں کے ملک کے اندر ایک صوبے مسلمانوں کے کا مطالبہ کر رہا ہوں. اس نے ساتھ خطبہ صدارت جو خطبہ تھا اس کا ذکر بھی کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے جو براہ راست انگلستان مزدور یا ایک علیحدہ ریاست، یہ منصوبہ کیمبرج میں پیدا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ انگریزوں کا منصوبہ ہے، پاکستان کا منصوبہ. وہ کہتا ہے یہ منصوبہ کیمبرج میں پیدا ہوا ہے، اقبال کے دماغ میں پیدا نہیں ہوا. وہ کہتا ہے انگریز اس کے مصور ہیں. اب بتائیں کوئی رہ گئی ہے کسی کے اندر کو رتی برابر بھی شرم ہو تو آئندہ کے بعد وہ کہے ہمارے سامنے کہ یہ مصور پاکستان ہے. ہم اس بندے کا کلام پیش کر رہے ہیں جس پر آپ یہ بہتان لگاتے ہیں. اس کے خالق یہ سمجھتے، اس کے خالق کس کے؟ پاکستان کے تصور کے. وہ کہتا ہے یہ منصوبہ کیمبرج میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے خالق یہ سمجھتے ہیں کہ گول میز میں شریک ہونے والے ہم مسلمانوں نے مسلم قوم کو ہندوؤں کی یا نام نہاد ہندوستانی قومیت کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دیا ہے. اب بتائیں جناب. یہ دیکھیں، یہ اگلا خط یہ صفحہ نمبر 266 پہ تھا، سوری یہ صفحہ نمبر 472 پہ تھا جو خط ابھی آپ کو بتایا ہے ایڈورڈ تھامسن کے نام. اس کے بعد صفحہ نمبر 473 پر، یعنی دو متعلقہ صفحے ہیں آگے پیچھے. اگلا خط وہ لکھتا ہے راغب احسن کو. وہ تو انگریز کو خط تھا نا، یہ ایک ہندوستانی کو خط لکھتا ہے 6 مارچ 1934 کو، اور وہ 4 مارچ کو تھا، یعنی 2 دن بعد وہ پھر ایک خط لکھتا ہے. اگر کسی کو یہاں سے غلط فہمی کا تو میں نے کہا اس نے رندہ ایسا مارا ہے کہ اس کے نیچے سے کوئی ختم نبوت کا مجاہد نہیں نکل سکتا. اس نے اگلے خط میں پھر وہی بات کی ہے. کیا کہتا ہے؟ براہ کرم نوٹ فرما لیں، یہ سارے ختم نبوت کے مجاہد حامد میر سمیت نوٹ فرما لیں. اقبال کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. نوٹ فرما لیں کہ اس تبصرہ کا مصنف اس مغالطہ کا شکار ہے جیسے میری تجویز پاکستان کی اسکیم سے تعلق رکھتی ہے. وہ کہتا ہے لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے لوگوں پر جو میرے خطبہ الہ آباد کو پاکستان کی سکیم بتا رہے ہیں، جو مجھے مصور پاکستان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مغالطہ دیتے ہیں، دھوکے باز ہیں وہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے جہاں تک میری تجویز، یہ نیچے کمنٹ میں لکھا بھی ہوا ہے، علامہ اقبال کی مراد الہ آباد 1903 میں پیش کی گئی سکیم تھی. جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈین وفاق کے اندر ایک مسلم صوبہ تصدیق کیا جائے، جبکہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے. جبکہ پاکستانی اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے مسلم صوبوں کا ایسا وفاق تشکیل دیا جائے جو انڈین فیڈریشن سے علیحدہ ہو اور انگلستان سے براہ راست متعلق ہو. صاف 100% ان 2 خطوں کے اندر. یہاں میں ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کو. حوالے میرے پاس آگے ڈھیر لگا ہوا ہے، حوالوں کی فکر نہ کریں. حوالے اللہ کے فضل سے ان جھوٹے ختم نبوت کے مجاہدوں کا منہ توڑنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ توفیق دیتا ہے ڈھونڈنے کی. تو آپ کے سامنے 100% میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اقبال تصور پاکستان کا مصور نہیں،
وہ اس کو سننے والا یا اس کو خواب دیکھنے والا نہیں، وہ اس کا مخالف تھا. وہ تو انگریزوں کے ملک کے اندر ایک مسلم صوبہ چاہتا تھا. 100% یہ میں نے بات ثابت کر دی ہے. جس سے حامد میر وہ کہتے ہیں کہ خشتے اول چون حد میں مار کج تا سریا میں روت دیوار کج. اگر پہلی اینٹ ہی معمار ٹیڑھی رکھ دے کسی عمارت کی دیوار بناتے وقت، اگر وہ سریا ستارے تک بھی عمارت بنائے گا تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. چونکہ حامد میر صاحب کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے، جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ جی چونکہ اقبال مصور ہے اس لیے اس نے یہ کیا، تو اس لیے کیا، تو چونکہ وہ مصور ہے ہی نہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بول کر اس کو مصور بنا رہے ہیں، اس لیے جو اوپر آپ نے عمارت تعمیر کی ہے وہ بھی سریا ستارے تک لے جائیں گے تو جھوٹی کی جھوٹی رہے گی. اس کو آپ سچا ثابت کرتے نہیں. میرا چیلنج ہے حامد میر یا ان کے کسی بھی لگتے لانے کو، کسی بھی ایسے مجاہد کو جو میری کسی بھی بات کا چیلنج کر کے جواب دینا چاہے، میں اس کے ساتھ لائیو مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. دنیا کے کسی ٹی وی چینل، کسی بھی پروگرام کے اندر آنے کو تیار ہوں. میں ثابت کروں گا کہ اقبال تصور پاکستان کا خالق نہیں ہے، وہ تصور پاکستان کا دشمن تھا اور اس کو انگریزوں کی سازش قرار دیتا تھا. ابھی جرت ہے کسی کے اندر تو وہ آ جائے، لیکن اس کے اندر خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا فارسی کے اندر کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ بے حیا باشد و ہر خواہی کن، کہ بے حیا ہو جا اور جو مرضی کرتا پھر. اگر بے حیا کوئی ہو جائے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، لیکن اگر کسی کے اندر رتی برابر غیرت موجود ہے، حیا موجود ہے، تو وہ آئے اور ہمارے ان باتوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے. ابھی میرا پروگرام جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لمبا ہو چکا ہے، تو اس کو ہم یہیں کلوز کرتے ہیں. ابھی جناب 6 منٹ اور 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہوئی ہے، یہ میں نے بتا بھی دیا ہے، اور 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کی جو ویڈیو ہے جواب ہے وہ ہم نے صرف ان کی 3 منٹ کی ویڈیو کا دیا ہے. 3 منٹ کی ویڈیو کا جواب 1 گھنٹہ اور 36 منٹ میں ہم نے دیا ہے، اور ہم اس کو یہیں کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ تو ٹھہر جا یار، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر اسی ویڈیو کو اگر ہم چاہیں تو آگے چلائیں گے. اگر کوئی دوسری ویڈیو ہم سمجھیں گے تو اس کو چلا کے اس کی پوری ویڈیو کا میں جواب دوں گا. اس کی اتنا ہی کلپ ایک اور ہے، وہ بھی احمدیت کے متعلق ہے، اس کا بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دوں گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کرتا رہے. انشاءاللہ ہم ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے رہیں گے، آج بھی کل بھی، جتنی مرضی یہ پابندیاں لگا دیں. آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ ہم پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، تاکہ حق کی آواز کو دبایا جا سکے. لیکن اگر آج سے پہلے کسی بھی نبی کے زمانہ کے اندر حق کی آواز کو دبانے والے کامیاب ہوئے ہیں تو یہ بھی ہو جائیں گے. اور جیسے وہ ناکام مرے ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ یہ بھی ناکام مریں گے جیسے ان کے آباء و اجداد ناکام مرے تھے، اور انشاءاللہ سچ کی فتح ہوگی. میں کہتا ہوں اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہمیں برباد کرے، اگر یہ جھوٹے ہیں اور یہ 100% جھوٹے ہیں تو اللہ انہیں برباد کرے گا جیسے ان کے غابر کو کیا تھا. مجھے اجازت دیجیے، اگر میں مزید بولتا رہا تو سلسلہ جو ہے وہ آگے اسی طرح چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو کو، جو میری کسی بھی ویڈیو کو، اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، جہاں مرضی اس کو شیئر کریں. مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری طرف سے کبھی بھی کسی کو کوئی کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گا. کسی بھی قسم کی معلومات مزید چاہیے ہوں، میسج کر کے مجھے فیس بک پر، ٹویٹر پر، میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر کہیں بھی آپ میسج کر کے کوئی حوالہ آپ کو چاہیے ہو، جو میں نے بات کی ہے اس میں سے کوئی حوالہ آپ کو چاہیے ہو، یا اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، آپ مجھے لائیو ویڈیو میں نہ آنا چاہتے ہو، پرائیویٹلی دینا چاہتے ہو، مجھے دیں، مجھے خوشی ہوگی، اس پر بھی غور کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.